أنا أخوف ما أتصرف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں ہر انسان محنت کرتا ہے کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے. کوئی انسان ناکامی پسند نہیں کرتا. کامیابی کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، کامیابی کا دوسرا مفہوم اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے. ہمارے ذہنوں میں خواہشات کا پورا ہونا اور دنیا میں عزت کا مل جانا اور ضرورتوں کا پورا ہو جانا، معاشرے میں مقام مل جانا، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. اپنے اپنے میدان میں انسان اپنے مقصد کو پا لے، اسے کامیابی سمجھا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ نے یہ مفہوم بیان نہیں فرمایا. اللہ پاک کے ہاں بھائیوں کامیابی کا مفہوم بھی اور ہے اور ناکامی کا مفہوم بھی اور ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے، ہماری بات غلط ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتا ہوں. اور زمین کے اندر ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی ظلمتوں میں کوئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. دنیا میں کتنے درخت ہیں، ان پر کتنے پتے ہیں، روزانہ کتنے پتے زمین پر گرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے پتے زمین پر گرتے ہیں مجھے ان کی تعداد کا پورا پورا علم ہے. آج کتنے گرتے؟ ہم تو ایک جھنگ شہر کے درختوں کے پتے نہیں گن سکتے. اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات میں جو جنگل بے شمار پھیلے ہوئے، درخت باغوں میں سڑکوں پہ لگے ہوئے، ان سب کے تعداد بھی جانتے ہیں اور ان کے پتوں کا علم بھی رکھتے ہیں، پھر ان میں کتنے گرتے ہیں اس کا بھی اللہ پاک کو علم ہے. کتنا بڑا اس کا علم ہے بھائی. وعدد ورق الاشجار، صرف گرنے والوں کا نہیں، جو درختوں پر لگے ہوئے ہیں ان کا بھی پورا علم اللہ کو ہے. وعدد قطر الامطار، دنیا میں کتنی بارشیں ہوتی ہیں. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 12 مہینے 360 دن بارش ہو رہی اور مسلسل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں جتنی بارشیں ہوتی ہیں ان بارش میں گرنے والے قطروں کی مجموعی تعداد بھی میرے علم میں. کتنا بڑا اس کا علم. تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، پھر اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آہستہ بات کرو یا زور سے بات کرو، میں تمہارے سارے کلام کو سنتا ہوں اور میں اسے جانتا ہوں، میرے علم میں. مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، جب تم 3 آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہو کہ کوئی نہ سنے تو میں سن رہا ہوں. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، 5 آدمی بات کرو تو میں سن رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو. زبان کا بول تو الگ ہے، دل میں آنے والے خدشات، آنے والے خیالات کو اللہ پاک جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں آ رہا ہے اسے بھی اللہ جانتے ہیں. تو اس میں اپنے اتنا اس کا علم کامل ہے، اولین کا بھی، آخرین کا بھی، حال کا بھی، ماضی کا بھی، مستقبل کا بھی، سارا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے. اپنے علم میں وہ کامل ہے. ہماری سوچ غلط، اللہ کا علم غلط نہیں. ہمارے تجارب ہیں، ہمارے علم نہیں ہے، ہمارے تجربات ہیں، ہمارے تجربے غلط. اللہ کا علم کامل ہے، وہ عدل ہے، وہ جو کہتا ہے وہ غلط نہیں.
جو بتلاتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، صحیح بات اس کی طرف سے آتی. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کے کامل علم کی بنیاد پر ایک دفعہ دو کافر حرم شریف میں بیٹھے ہوئے، صفوان بن امیہ، عمیر بن وہب. تو صفوان کہنے لگا بدر میں جو ہمارے سردار مارے گئے ان کے بعد زندگی میں مزہ ہی نہیں رہا. عمیر کہنے لگا اگر میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے اور میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا تو میں جا کے محمد کی گردن اڑا دیتا. صفوان نے کہا تیرا قرضہ میرے ذمہ، تیرے بچے میرے ذمہ، تو یہ کام کر کے عرب کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. تلوار لی، زہر میں بجھائی اور مدینے کو چل دیا. اونٹنی کو دروازے پر روکا تو حضرت عمر نے دیکھا تو فرمایا یہ تو مکے کا شیطان آیا ہے، اس کو اتار لیا اور تصویر سے حضور کی خدمت میں لایا. کہا یہ آیا ہے مکے کا شیطان، کسی خیر سے نہیں آیا. آپ نے کہا عمیر کیسے آیا؟ اس کا بیٹا قید تھا، اپنے بیٹے کا فدیہ لے کے آیا ہوں چھڑانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ تلوار کس لیے لائے ہوں؟ تلوار نے بدر میں کون سے جوہر دکھائے تھے جو آج دکھا دے گی؟ آپ نے فرمایا حرم شریف میں صفوان نے تیرے سے کیا کہا تھا اور تو نے صفوان کو کیا کہا تھا؟ اگر میرا قرضہ نہ ہوتا اور چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں محمد کی گردن اڑا دیتا. بتا تو نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی؟ تو کھڑے ہو اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے اور تیرا رب سچا رب ہے. اس بات کو میرے اور صفوان کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں مان گیا کہ ایک طاقتور ذات ہے جو ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے اور جس نے میری خبر تم تک پہنچائی. میرے بھائی اور دوستو، اللہ بہت بڑے ہیں، اپنی تخلیق میں بہت بڑے ہیں، کائنات کے بنانے میں بہت بڑے ہیں. اس کی مخلوق اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل اگر اپنے پر پھیلا دے تو ساری دنیا کو ڈھانک لے، ساری دنیا کو دو پروں میں ڈھک لے. اور اسرائیل اگر دنیا کے سامنے آ جائے تو ایک پلیٹ کی طرح دنیا اس کے سامنے ہے، اتنی چھوٹی. اسرافیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے کہ جس کی ایک پھونک سے زمین آسمان زیر و زبر ہو جائے. میکائیل اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ساتوں سمندر کو اٹھا کر اس کے سر میں پانی ڈالا جائے تو ایک قطرہ اس کے کان پر نہیں آئے گا. 7 سمندر کا پانی جس فرشتے کے سر میں پھینکا جائے اور اس سے ایک قطرہ اس کے کان کی طرف نہ نکلے. بھائیو، جو فرشتے اتنے بڑے ہیں، بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ اس کی بڑائی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ہم سب کا احاطہ کیے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ زمین آسمان آپ کے مخالف ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان پر ایک جانور مسلط کروں جو ان 7 زمین آسمان کو کھا جائے. 7 زمین آسمان کتنے بڑے ہیں، ان کی وسعت کو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا جو 7 زمین آسمان کا نوالا بنا جائے. تو جب وہ جانور اتنا بڑا ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہے. عرش کے بنانے والے، عرش کے سامنے والے 8 فرشتے ہیں، ان کی کان کے لو سے لے کر گردن تک کا فاصلہ 700 برس کی مسافت کا ہے. جن کی گردن 700 برس بڑی ہے ان کا گھر کتنا بڑا ہوگا اور ان کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو پہچانا نہیں. زمینوں کی تحقیقات کی، بادلوں اور ہواؤں کو پہچانا، لوہے اور سونے اور چاندی اور تانبے اور پیتل کو پہچانا، جراث کو پہچانا، اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ سے جوڑ بٹھایا ہی نہیں، اللہ سے تعلق جوڑا ہی نہیں. اللہ سے تعلق جوڑنا سارے نبیوں کی محنت کا خلاصہ تھا. سارے نبی نہ تجارتیں سمجھانے آئے، نہ حکومتیں سمجھانے آئے، نہ کاروبار بتانے آئے، نہ زراعت بتانے آئے. سارے کے سارے نبی اللہ پاک کی ذات سے تعلق جوڑنے کے لیے اور تعلق جوڑانے کے لیے کہ اللہ ایسا ہے اس سے جوڑ بٹھاؤ. اتنے رحیم اور کریم اور اتنے عظیم، اس کے باوجود اس گندے انسان سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے اندر میں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں، پیشاب بھرا ہوا ہے، پخانہ بھرا ہوا ہے. اگر ہمارے کپڑے میں کوئی پخانہ لگ جائے تو کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی قریب نہیں بٹھائے گا. کتنے گندے ہو بھائی، دھوکے تو آؤ. لیکن اللہ کتنے کریم ہے،
کہ ہمارے پیٹ میں پخانے کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، پیشاب کا ڈھیر دیکھ رہے ہیں، اندر میں غلاظتیں چل رہی، کروڑوں جراثیم چل رہے ہیں، پیشاب کی فیکٹریاں چل رہی، پخانے کی فیکٹریاں چل رہی، اور اندر میں پیپ کی جو ہے چشمے چل رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمیں اپنے گھر میں بلا کر کہتے ہیں میرے سے بات کرو، میں تیری سنوں گا۔ سجدے میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، قیام میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے، رکوع میں ہے تو گندگی پیٹ میں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے اوپر تو کھال کا پردہ ہے، اللہ کے سامنے جو سب کچھ آیا ہے، سرن بھی اور علانیتاً بھی سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ ہماری ساری گندگیاں جو پاکیوں کی انتہا ہے، جو پاک ہی پاک ہے، ساری پاکیوں کے باوجود ہم سے ایسی محبت ہے کہ ہمارے سارے گندگی کے ڈھیر اللہ دیکھتے بھی کہتا ہے آجا میرے سامنے، آجا کھڑا ہو جا، میرے سے بات کر، میں تیرے سے بات کروں گا۔ بھائی اللہ ہی کو نہیں پہچان۔ اس زمانے میں اللہ پاک کی ذات کا انکار ہو چکا ہے عملی طور پر، اللہ کی بڑائی کا انکار ہے عملی طور پر، اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی ہوئی، اللہ کی قدرت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، پرورش کا یقین دلوں سے نکلا ہوا، حفاظت کا یقین دلوں سے نکلا ہوا۔ اللہ حفیظ، اللہ پاک پرورش کرنے والے، اللہ پاک حفاظت کرنے والے، اللہ پاک کھلانے والے، اللہ پاک پلانے والے، اللہ پاک زندگی اور موت کے مالک، عزت اور ذلت کے مالک، عروج اور زوال کے مالک، حالات کے عدلنے اور بدلنے کے مالک، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے ان سے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تصور اللہ کے بارے میں دھندلا پڑ چکا ہے، ماند پڑ چکا ہے۔ ساری دنیا میں ایک ذہن بنا ہوا ہے، کرو گے تو کھاؤ گے، پیسہ آئے گا تو کام بنیں گے۔ اس ذہن نے سارے اسلام کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، سارا اسلام کھوکھلا ہو چکا ہے، سارے ایمان کی جڑیں اکھڑ چکی ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات و صفات اور اس کی ربوبیت کا انکار ہو چکا ہے۔ جو رب ماں کے پیٹ میں دیتا ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں تجھے روزی کس نے پہنچائی جو تو آج بڑا ہو کے میرا نافرمان بنتا ہے اور کہتا روزی کہاں سے آئے گی، کروں گا تو کھاؤں گا، نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا۔ لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ، کیا میں نے تجھ میں اپنی تدبیر نہیں چلائی تھی اور تجھے دنیا میں نہیں لایا تھا اور تجھے پروان نہیں کرایا تھا؟ دو آنکھیں، دو کان، دو ہونٹ، زبان، 32 دانت، دماغ، دل، پھیپھڑے، ان کے بننے اور بنانے میں ہم نے کون سے کاروبار چلائے؟ اندر میں گردے چل رہے ہیں، ایک گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، دوسرے گردے میں 10 لاکھ چھلنیاں ہیں جو پیشاب کو صاف کر رہی ہیں، 20 لاکھ چھلنیاں میرے اور آپ کے گردوں میں کام کر رہی ہیں۔ ان کو حرکت میں لانے کے لیے ہم نے کون سا کاروبار چلایا ہوا ہے؟ میرا جو حرکت کر رہا ہے اس کی حرکت سے غذا ٹوٹ رہی ہے، پھوٹ رہی ہے اور اجزاء میں تقسیم ہو کر آنتوں میں جا رہی، آنتیں حرکت کر رہی ہیں، ان کے اندر میں سے غذا کے اجزاء باہر نکل رہے ہیں اور گندگی نیچے کو جا رہی، کچھ جگر کو جا رہا ہے، کچھ پھیپھڑوں کو جا رہا ہے، کچھ دل میں آ رہا ہے، کچھ خون میں آ رہا ہے، کچھ ہڈیوں میں جا رہا ہے۔ اندر ایک کارخانہ چل رہا ہے، اس کارخانے کو اللہ کے سوا ہم میں سے کون یہ چلاتا ہے؟ میدے کو حرکت کون دیتا ہے؟ آنتوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ جگر کو حرکت کون دیتا ہے؟ پھیپھڑوں کو حرکت کون دیتا ہے؟ وہ سانس کو پھینکتے ہیں اور ہوا کو لیتے ہیں، ہوا کو پھینکتے ہیں، دل یوں دھڑکتا ہے اور بند ہوتا ہے، دھڑک ایک دھڑکن میں سارے جسم کے اندر میں پھیلی ہوئی کئی ہزار میل ہیں یہ آنتیں، یہ انسان کی شریانیں اور یہ انسان کی رگیں، ان کو پھیلایا جائے تو یہ کئی ہزار میل کے احاطے میں انسان کے اندر کی دوڑنے والی رگیں، ان کئی ہزار میل کی رگوں میں ایک دھڑکن سے خون کو پہنچاتا ہے اور ایک دھڑکن سے واپس لے آتا ہے۔ یہ سارے نظام کے چلانے میں ہم نے کون سے کارخانے لگائے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو اپنا اندر کا وجود بغیر کسی سبب کے چل رہا ہے، بغیر کمائیوں کے چل رہا ہے، بغیر کاروبار کے چل رہا ہے۔ ارے میرے احمق دوست، کیا تجھے روٹی اللہ تعالیٰ بغیر کاروبار کے نہیں دے سکتا؟ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعد خلقهن افجعینی رغیف عیش اسوقه الیک، میرے بندے 7 آسمان 7 زمین بنا کے تو میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ میرے خزانے کو اتنے کم پڑ گئے کہ زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، زمین کی مخلوق کو دیتا ہے، آسمان کی مخلوق کو دیتا ہے، ہواؤں کی مخلوق کو کھلاتا ہے، سمندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے، زمین کے اندر کی مخلوق کو کھلاتا ہے، زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق کا رب ہے، ساری کائنات کا رب اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا اور حفاظت کرنے والا، کیا ہمارے گھر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک کی اللہ سے جوڑ نہیں بٹھایا، اللہ سے تعلق نہیں بٹھایا، اللہ سے عشق نہیں بٹھایا، اللہ سے محبت نہیں کی، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت، کرسی کی محبت،
اقتدار کی محبت اور چیزوں کی محبت نے ہمارے دلوں میں سے ایمان کے جنازے نکال دیے. تو مردہ دلوں پہ اللہ کی رحمت نہیں اترا کرتی، زندہ دلوں کے اللہ دوست بنا کرتے ہیں. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ زمین مجھے سہارا دے سکتی ہے نہ آسمان مجھے سہارا دے سکتے ہیں. زمین بھی چھوٹی ہے، آسمان بھی چھوٹے ہیں، لیکن میرے بندے کا دل اتنا بڑا ہے کہ یہ مجھے سہار جاتا ہے. اتنا کا دل ہے لیکن یہ ساتوں زمین سے بڑا ہے، ساتوں آسمان سے بڑا ہے. اس میں اللہ اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اپنی قدرت کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذات کو سما دیتے ہیں. لیکن بھائیو، جو دل خلیج ہو چکا ہو دنیا کی محبت سے، چیزوں کی محبت سے، چیزوں کی رونق سے، کھانے پینے کی لذت سے، بی بچوں کی محبت سے جو دل غلیظ ہو چکا ہو، علاقت میں اللہ پاک کا گزر نہیں ہے. اللہ اس دل میں نہیں آتے جس دل میں ان چیزوں کا گزر ہو. اللہ اس دل میں آتے ہیں جو اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے، اپنے دل کو خالی کر دیتا ہے اور اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اللہ کی قدرت کا یقین، کی ذات و صفات کا یقین اپنے اندر میں اتارتا ہے. بھائیو، یہ سارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں، صفات میں کامل ہے، یکتا ہے. حفاظت میں، رزق دینے میں کسی کاروبار کا محتاج نہیں، زندہ رکھنے کے لیے کسی آثار زندگی کا محتاج نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا محتاج نہیں ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج نہیں، سنوانے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ، میں ہوں تیرا الہ. تو موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا. صرف کان نہیں سن رہے تھے، جسم کا ایک ایک رواں اس آواز کو سن رہا تھا. ہاتھ میں سننے کی طاقت نہیں، صرف کان ہمارے سنتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں، تیرے سے بات کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم کا رواں رواں اس آواز کو سن رہا تھا. کسی ظاہری قیود کا، حدود کا پابند نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کا پابند نہیں، چیزوں کا محتاج نہیں. پتھر کو پھاڑا، اونٹنی کو نکال کے دکھا دیا، چھری کے نیچے ڈالا، چھری کو 70 بار چلوایا، کٹنے نہیں دیا. آگ کے ڈھیر میں پھینکوایا، جلنے نہیں دیا. مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا، مرنے نہیں دیا. سمندر کے اندر سے گزروایا، غرق نہیں ہونے دیا. وہ ساری قدرتوں کا مالک مرد کو عورت کے قریب نہیں آنے دیا اور آن کی آن میں بچے کو پیدا کر کے دکھا دیا. ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جبرائیل کو بھیجا، مریم علیہ السلام نہا رہی، ہم نے کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مجھے لم يمسسني بشر ولم اك بغيا، نہ میں زانیہ نہ میں شادی شدہ، مجھے کہاں سے ہوگا بچہ؟ ان کا اللہ کے امر کا نام موجود ہے. فنفخنا فيه من روحنا، فرشتے نے پھونک ماری. مرد عورت کا ملنا، نطفے کا ٹھہرنا، اس پر آہستہ آہستہ بتدریج 9 مہینوں کا گزرنا، پھر اس کا وجود میں آنا، پھر دردوں کا چلنا، پھر اس کا پیدا ہونا. اللہ اس ترتیب میں سے کسی ترتیب کا محتاج نہیں ہے. پھونک ماری فرشتے نے، حمل ہوا اسی وقت، اجاء المخاض، اور درد ذی ہوا اسی وقت. درختوں سے جھنڈیں آئی اور ایک پھونک کے نتیجے میں آن کی آن میں بچے کو جنم دے دیا. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اگر لے جاؤ بچے کو شہر میں لے جاؤ، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. جیسے کہیں گے یہ کیا لائی ہو؟ میں کہا میرا روزہ ہے. بنی اسرائیل کے روزے میں بات نہیں ہوتی تھی، کیا بچے سے بات کر. اللہ اپنی اسباب کی ترتیب کو خود توڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. یہ ہمارے ذہنوں میں شرک چھایا ہوا ہے، ہمارے اندر میں یہ کفر چھایا ہوا ہے کہ ہم کرتے ہیں تو کھاتے ہیں، پیسہ آتا ہے تو کام بنتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو روٹی چلتی. ارے بیٹا تو کمائے گا تو کھائے گا. چھوٹے بچے کا نہیں بنا رہا ہے باپ، بیٹا تو کرے گا تو کھائے گا، نہیں کرے گا تو بھیک مانگے. بھائیو، یہ ذہن ہی میں ڈال دیا گیا کہ بیٹا اللہ تیرا رازق ہے، اللہ کو راضی کر لے تو اللہ تجھے کھلائے گا. اس کا ذہن بناتے ہیں تو کمائے گا تو کھائے گا. وہ بڑا ہو کے راشی بنتا ہے، بڑا ہو کے بدجانت بنتا ہے، بڑا ہو کے ملاوٹ کرنے والا بنتا ہے، بڑا ہو کے جھوٹا دغاباز اور فریبی بنتا ہے. اس کا یہ ذہن بنایا ہے باپ نے کہ تو کمائے گا تو کھائے گا. یہ ذہن نہیں بنایا کہ اللہ تیرا پالنے والا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، زندگی اور موت ہے، رزق کے خزانے ہیں، پانیوں کے خزانے، ہواؤں کے خزانے، حالات کے خزانے، خیر اور شر کے خزانے، عزت اور ذلت کے خزانے، اس کے وقت اور اس کے خزانوں کا کوئی اس کی انتہا نہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. آج ہم سارے منافق ہو چکے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں کہ زمین آسمان بھرے ہوئے ہیں،
لیکن منافقین کو اس کی خبر نہیں ہے. آج کے مسلمان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے. اللہ خزانوں کا مالک ہے. بچہ اٹھا دے جا رہی یا ہارون یہ کیا کیا تم نے, یا مریم لقد جئت شیئا فریا, یہ تم نے کیا کیا, اپنے اوپر بہتان کا راستہ کھول دیا. اشارت الیہ, میں کہا اس سے بات کرو, میرے سے کیا بات کرو. وہ سارے سیخپا ہو گئے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, بچے سے بات کریں ترجمہ کرا. اللہ بلوانے میں نہ 3 برس کا محتاج, نہ اس کی تدریس کا محتاج کہ بابا بابا کہتے 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 اس کی زبان کھولے. اللہ نے ایک دم زبان کھولی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے مبارک بنایا, اللہ نے مجھے نبی بنایا. کسی ظاہری نقشے کا اپنے نظام کو چلانے محتاج نہیں. میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں, جس ذات کی اتنی صفات, ہم اللہ کی صفات بیان کر سکتے ہیں. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, آپ ان سے کہیے کہ سارے سمندر شاہی بنا دیں. لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, دوسری آیت میں آتا ہے, اور ان سے کہیے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر, اور 7 سمندر کی سیاہیاں بنے اور ساری دنیا کے درختوں سے قلم بنے, اور میری بڑائی اور عظمت کے بول لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں, قلم ٹوٹ جائیں گے, سمندر خشک ہو جائیں گے, میری تاریخ ختم نہیں ہو سکتی. ولو جئنا بمثلہ مددا, 7 سمندر اور لے آؤ. ولو جئنا بمثلہ مددا, 7 سمندر اور لے آئیں اور اللہ پاک کی تاریخ کو پھر لکھیں, وہ بھی ختم ہو جائیں. تو بھائی ہم نے تو ایسوں کو بلایا ہوا ہے. لوہے کو جانتا ہے, زمین کو جانتے ہیں, تانبے اور پیتل سونے اور چاندی کو جانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں. جو سونا بنانے والا, جو تانبے کا مالک اور خالق, جو سونے کا خالق, جو ایٹم کا خالق, جو ساری سائنسی کی ایجادات کا خالق, اس سے دوستی نہیں لگاتے. سائنس والوں سے ڈرتے ہیں, سائنس کے خالق سے نہیں ڈرتے. ایٹم بم سے ڈرتے ہیں, ایٹم بنانے والا جو اصل مالک ہے, حقیقی ہے, اس کا ڈر نکلا ہوا ہے. امریکہ کے ایٹم بم کا خوف بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا کی فوجوں پر, ساری دنیا کی حکومتوں پر, اور یہ ساری کائنات کا مالک ہے, جس کا ایک اشارہ ہوگا, جس کا ایک فرشتہ اتنا طاقتور ہے, اس کی پھونک ہوگی اور السماء انفطرت, یہ آسمان طلاق سے ٹوٹے گا. یہ ایک فرشتہ ہے, فرشتے کی چیخ ہے, آسمان پھٹیں گے, پہاڑ ينسفها ربي نسفا, یہ دھنے جائیں گے جیسے روئی کو دھنا جاتا ہے. سمندر کتنے بڑے, سجرت واذا البحار سجرت, ان میں آگ لگ جائے. یہ ایک فرشتے کی چیخ ہے, جو ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت کو ڈال سکتا ہے کہ زمین آسمان زیر و زبر ہو جائے, اس کی اپنی ذاتی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اس اللہ کی قدرت کا انکار ہوا کرتا ہے. وہ اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہے, وہ جسے ناکام کریں گے وہ ناکام ہے. اور وہ اللہ جو اس صفات والا ہے, جو اس قدرت والا ہے, ان خزانوں والا ہے, ان لشکروں والا ہے. ما یعلم جنود ربک الا هو, اللہ کے لشکروں کو اور اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے, ایک لشکر دیکھا گزر رہا ہے, جن کا اول بھی نہیں پتا آخر بھی نہیں پتا, اور ان کے گڑھ ہیں لمبے لمبے. آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہاں آگا, یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ, جب سے میں زمین پر وحی لے کے جا رہا ہوں اور زمین سے آسمان پہ آ رہا ہوں, میں ان لشکروں کو گزرتے دیکھ رہا ہوں, میں ان کے اول آخر کو آج تک نہیں معلوم کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو, آپ کے رب کے جو لشکر ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, اللہ جسے کامیاب کریں گے وہ کامیاب ہو جائے, وہ اور جسے وہ ناکام کریں وہ ناکام ہو جائے. اب اللہ یہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ جہنم میں چلے جانا ناکامی اور جنت میں چلے جانا کامیابی. موٹی بات کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناکام کون ہے؟ جو دوزخ میں چلا گیا وہ ناکام ہے,
کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا اور جنت میں چلا گیا کامیاب ہو گیا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ایمان عمل پر جو جنت میں داخل ہو گیا تو بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا بن گیا. یہ کامیابی ہے. ناکام کون ہے؟ جو جہنم کا شکار ہوگا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ. ناکام کون ہے؟ جو محشر کے میدان میں ناکام ہو جائیں گے. فمن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جن کے قیامت کے دن نیکیاں کم پڑ گئیں اور بدی بڑھ گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ناکام ہو چکے ہیں. ان کے لیے اوپر اور نیچے آگ کے پردے. لہم من فوقہم غلل من النار. ان کے اوپر آگ کے پردے. ومن تحتہم غلل. ان کے نیچے آگ کے پردے. نارا احاط بہم سرادقها. آگ ہوگی جو قناتوں کی طرح ان کے گرد لپیٹتی جائے گی. جیسے ہم قنات سے خیمہ بناتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں، پھر اس کو قنات سے بند کرتے ہیں، ایسے ان کے اوپر آگ قناتوں کی طرح چڑھ جائے گی. نار مؤصدہ، دلوں تک پہنچنے والی آگ. اور وہ کیسی قناتیں ہوں گی؟ بڑے بڑے تابوت جن کے چھت اور دیواریں اور نیچے کا تختہ سارا آگ سے بنا ہوا، اور ان میں پھینکا جائے گا. جسم میں دوڑنے والی ہر رگ کے اندر آگ کے کیل ٹھونکے جائیں گے. بمصابیح من نار. آگ کی کیل ان کے رگ رگ میں ٹھونکے جائیں گے. تو اس کا ڈھکن بند کیا جائے گا اور اس کے اوپر آگ کا تالا چڑھایا جائے گا. پھر اس کو ایک اور تابوت میں ڈالا جائے گا، اس کو ایک تیسرے تابوت میں ڈالا جائے گا. اس طرح بھائیوں یہ آگ کے پردوں میں چھپا دیے جائیں گے. یہاں ایک تیلی بھی آگ نہیں برداشت کر سکتے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سے ایک آدمی کو نکالا جائے اور 1,00,000 انسانوں کے مجمع میں بٹھایا جائے اور اس میں بیٹھ کر وہ سانس لے. اس کی سانس سے جو حرارت نکلے گی 1,00,000 انسانوں کو جلا دی جائے، ختم مر جائیں گے سر. سوائے کانٹے دار کھانے کے وہ حلق میں اٹکے گا اور پھنسے گا، نہ نیچے جائے گا نہ باہر نکلے گا. اب کیا کریں ہم؟ ان کا پانی پیو، پانی سے نیچے اترے. یہ سریسو یغاث بماء کالمہل یشفی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. پانی مانگیں گے یا اللہ پانی پلا دے، یا اللہ پانی پلا دے. کانٹے ہلک گئے اب مر گئے ہم، تو فرشتے پانی لائیں گے تو کھولتا ہوا دہتا ہوا اور لوہے کے پیروں میں کھڑا ہوا اس کی آنکھ میں ان کی کھان اڑے اور منہ کے قریب لے جائیں گے تو ہونس ٹوٹ جائیں گے اور پیے بغیر چلا نہیں ہوگا کہ اندر کا عذاب مجھے برباد کر رہا ہوگا. ارے میرے بھائیو، جتنی آگ کی تکلیف ہو رہی ہوگی نا اتنی ہی بھوک کی شدت سے آگ لگ رہی ہوگی. ایک دوسرے کی بھوک کو ساری دنیا کے انسانوں سے تقسیم کیا جائے تو سارے مر جائیں. سمجھ جو پانی دیں گے تو پانی وہ پانی ان کی آنکھوں کو کاٹ دے گا اور وہ تیسرے پکانے کے سواب سے باہر نکلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور اٹھا کے پھر ان کے منہ میں ٹھونس دیں گے، اندر جا کے پھر جڑ جائیں گے. اور یہ سلسلہ ان کے ساتھ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض ہمیشہ کے ساتھ ایسا ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اپنی آخرت کے انجام سے ہی غافل ہیں، قبر کی آنے والی تاریکیوں سے غافل ہیں. قبر کی آنے والی گھر کو تو روشن کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بجلی دو، دماغ خراب ہو گئے. اپنی قبر کو روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بجلی دو. گھر چھوٹا سا ہے، اسے روشن کرنے کا فکر ہے. میرے بھائی میرے دوست، خبر میں مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گھر سے نمبر کرنا، اس کی روشنی دنیا کے برف اور خنخنوں سے نہیں ہو سکتی. اس کی روشنی دل میں لے کر جانی پڑے. جب دل اندر میں روشن ہوگا تو لوگ وہ آپ کی اور میری قبر کو روشن کریں. تو اس قبر کی روشنی کی فکر میں آنے کا زیادہ رہے ہیں. میدان محشر میں 50,000 برس کھڑے ہونا، 50 برس کی زندگی کے لیے مکان بناتا ہے لعلکم تخلدون، جیسے ہمیشہ رہنا. اور وہ میدان محشر جہاں کوئی سایہ نہیں، وہاں مکان کی سائے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے وہاں کیسے سایہ حاصل ہو. دنیا کی پیاس سے بچنے کے لیے ٹھنڈے اور گرم انتظامات
ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی بوتلیں، فریج اور فریزر اور کیا کریں. اور میدان محشر میں جو آنے والی سختی ہے اور ناکی اور پیاس ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اس کی پوری آنکھیں روشن ہوگی اور سر سے لے کر پاؤں تک انسان اپنے وسیلے میں غرق ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو 50,000 برس مسلسل وسیلے میں غوطے کھاتے رہیں گے. انہیں ناکام کہا جا رہا ہے. انہیں اللہ نے اب چاہے کہ دنیا کے بادشاہ بن جائے، امریکہ روس کے صدر بن جائے، پاکستان کے صدر بن جائے، وزیر بن جائے، اسمبلی کے ممبر بن جائے، ضلع کونسل کے ممبر بن جائے، بہت بڑے تاجر بن جائے، کارخانے والے بن جائے، فیکٹری والے بن جائے، زمیندار بن جائے، یہ اللہ کی نظروں میں ایک کتے سے زیادہ بدتر ہے. تو ان کی حیثیت نہیں تو پل مر جائے گا، یہ مر ہی نہیں، تو پل مچی ہو جائے گا، یہ مٹی نہیں ہوگی. یا مٹی ہو جائے یا مالک 1000 برس تک دوزخ کے دروازوں کو پکاریں گے، یا مالک، ارے مالک. وہ 1000 برس کے بعد کہے گا، کیا کہے گا؟ رب کو اپنے رب سے ہمیں موت دے دیں، ہم موت نہیں آ سکتے، ہمیشہ تو رہنا پڑے. تو بھائی وہ ٹھکانا ہے جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے. یہ ناکام لوگ ہیں اور اس میں زبردست 7 کے حصے ہیں. اوپر والا حصہ، نیچے والا حصہ، اس سے نیچے، اس سے نیچے، اس سے نیچے، سب سے نیچے والا سب سے شدید. اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے لوگوں کو گرایا جائے گا. یہ ناکام. آپ نے فرمایا کسی دنیا میں مست اور مدد انسان کو دیکھ کر رشک مت کرو کہ ہائے کیسی موج میں، کیسی لمبی گاڑی، کیسی بڑی فیکٹری، کیسی بڑی مل، کتنے بڑے کارخانے، کتنی بڑی زمینیں، کتنے بڑے ڈیرے اور گھر. مت رشک کرو کہ جو کسی دنیا والے کو رشک بڑی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ پاگل تو اس کو دیکھ رہا ہے، تجھے کیا خبر؟ اس کے پیچھے زبردست ایک بربادی چل رہی ہے، چھپی ہوئی پیچھے پیچھے، اور وہ دوزخ کی جہنم کی مثال ہے. ارے یہ ناکام لوگ ہیں، انہیں اللہ نے ناکام کہا ہے. کامیاب کون ہے؟ جس جو جنت میں چلے گئے وہ کامیاب. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جنت میں جانے والے کامیاب ہیں. سلام قولا من رب الرحیم، جنہیں اللہ سلام کہہ رہے ہیں یہ کامیاب ہے. تجری من تحتهم الانہار، جن کے نیچے نہروں کے دار چلنے کے کامیاب ہے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور جن کے جسموں پر ریشم کے لباس ہیں اور سونے اور چاندی کے تختوں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جنت کے پھل کے سروں پہ ہیں. جنتین دان قطوفھا دانیہ، اوپر دیکھتے ہیں تو پھلوں کی قطاریں ہیں جو طرح طرح کی پر چھایا کیے ہوئے ہیں. دانیہ جن کے کئی ہیں، دانیہ جن کے لیے مسخر ہے، اور ذلت قطوفھا ذلیلا، ان کے گوشے ان کے لیے مسخر ہیں. جب جن میں آیا گوشہ دوڑتا ہوا آیا، جنتین دان، جنت کے پھل کے اوپر چھپے ہوئے، چھایا کیے ہوئے، جن کے قریب قریب، جن کے ساتھ ساتھ جو چاہتے ہیں اس میں سے کھاتے ہیں. یا کلو جس پھل کو کھانا چاہتے ہیں ان کے سامنے آتا چلا جاتا ہے اور ان پھلوں میں جا سکتے ہیں. شہد سے زیادہ لذیذ، اشد کو بیاض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، نہیں فیہا عجب، غسل کے بغیر، الیض من الزبر، مکھن کی طرح نرم اور مکھن کی طرح شفاف. یہ 4 صفت کے ساتھ جنت کے پھلوں کی قطاریں ہیں جو طے سطح لگے ہوئے. ایک ایک گچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور کا ایک گچھا مسیرۃ شہر للغراب لا يقع ولا يفطر ولا ينزل، 1 مہینہ ایک دھوکا پڑتا ہے، نہ پھیلے نہ سستا ہے، نہ کھائی جائے نہ کھائی جائے، ایک قرآن سیدھی اڑے. 1 مہینہ مسلسل اڑنے کے بعد جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. ان کے اوپر لٹکے ہوئے، ان کے اوپر. اور ایک ایک پھل میں آپ نے فرمایا جنت کے پیر پر جو درخت، جنت کے درختوں پر اس میں جو پیر ہیں ان پر جو کانٹے ہیں ان کانٹوں کو اللہ ہٹائے گا، ان کانٹوں کی جگہ پھل لگائے گا، ان پھلوں کو اللہ بڑھائے گا. جب وہ پھلے گا تو 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا، ہر ٹکڑے میں سے رنگ الگ، ذائقہ الگ اور مہک الگ ہوگی. ایک پھل کے 72 ذائقے، 72 خوشبو، 72 مہک. اللہ نے ان پھلوں کو سر کے اوپر لگایا ہے. یہ کامیاب لوگ ہیں. وجنل جنتین دان، جب وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے نہروں کی قطاریں ہیں. تجری من تحتهم الانہار، انہار من ماء غیر آسن، نہریں ہیں پانیوں کی چلتی ہوئی جن میں کوئی گندگی نہیں، کوئی گنداپن نہیں. انہار من لبن لم يتغیر طعمه، دودھ کی نہریں ہیں
ایک کنارہ موتی کا ہے، دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، کستوری کے اوپر انہیں چل رہی. انہاروں میں خمر لذت للشاربین، شراب کی نعمتیں جو لوگوں نے نہیں تیار کی، اللہ نے اپنے حکم سے تیار کی. وانہار من عسل مصفى، اور شہد کی نعمتیں جو چل رہی ہیں کسی وہ کسی شہد کی مکھی سے تیار نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے امر سے اپنے فضل سے ان کو چلایا ہے، پھر اس نے کشتیوں کو چلایا ہے. ایک ایک کشتی کی لمبائی چوڑائی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے سوا اس کی لمبائی چوڑائی کی جانکاری. اور ان پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں فصیح اور غلیظ عربی زبان میں جنت والوں سے بات کرتی ہیں، سلام کرتی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جنت کی مچھلی، پانی کی مچھلی، احلی من العسل واشد رائحۃ من المسک، وہ کستوری سے زیادہ مہکدار اور خوشبودار ہے، اور شہد سے زیادہ لذیذ ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے. دنیا کی مچھلی میں بدبو بھری ہے، اس کی بدبو کو مٹانے کے لیے ہزاروں جتن کیے جاتے ہیں، اور جنت کی مچھلی کو اللہ نے کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا ہے اور شہد سے زیادہ لذیذ بنایا ہے. وہ اس کی کشتی کو گھیرے گی، اس سے بات کرے گی، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گی، جسے چاہے گا کھائے گا، جسے چاہے گا چھوڑے گا. یہ جو نہروں کے جال ہیں اور نہروں کے ساتھ چشمے ہیں، اور چشمے آتے ہوئے چشمے اور عینان تجریان ایسے ہوئے چشمے، اور کچھ مخصوص چشمے کہتے معین کے چشمے، یسقون من رحیق کے چشمے، مزاجهم من تسلیم کے چشمے. یہ تسلیم خالص جو ہے جنت الفردوس میں ہے، وہ صرف جنت الفردوس والوں کے لیے ہے تسلیم کا چشمہ. نیچے والی جنتوں کے لیے تسلیم کا چشمہ نہیں ہے، وہ صرف فردوس والوں کے لیے. ہاں، تسلیم کی تھوڑی تھوڑی آمیزش ساری جنت والوں کو دی جائے گی. خالص نہیں ہے مقرر جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے مقرر ہیں، جو اس چشمے کے مالک اور حقدار اور وارث ہیں. ان کے نیچے نہروں کے بال اور چشموں کے جال اور بے شمار نیلتے، اور ان کے سامنے پرندے اڑتے ہوئے پرندے ہیں، قطاروں میں چل رہے. ایک ایک پرندہ اونٹ سے بڑا ہے، اور ان پرندوں کو اللہ نے حسن دیا ہے. دنیا میں مور کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ نے دنیا کو جب سے بنایا ہے کبھی اس کو نہیں دیکھا، محبت بڑی نگاہ سے آج تک نہیں دیکھا. اور اللہ نے جنت کو بنایا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اللہ اس کو کھول دے اور اسے حکم دیتے ہیں خوبصورت ہو جائے، باقیدہ ہو جائے. 5 دفعہ پہلے خود بنایا، نہ گارے کو لگایا، نہ مٹی کو لگایا، نہ وہاں لکڑی کو لگایا، نہ لوہے کو لگایا، نہ وہاں کسی دنیا کی گھاس کو لگایا. وہاں سونا اور چاندی، زمرد اور یاقوت اور موتی، ان چیزوں سے وہ بنی ہے. اس کے پھل بھی اور اس کے زیورات بھی. وہ زیور ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، جنت والوں کے لیے زیور سجا رہا ہے. جن سانچوں میں وہ زیور بن رہے ہیں، اس سانچے کو سورج کے سامنے کیا جائے تو سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، تو زیور کتنا حسین جمیل خوبصورت ہوگا. سارے سونار چھوٹے، ان کے زیور چھوٹے، ان کے اندر چھوٹ، اور جنت کا زیور خالص بنانے والا فرشتہ چھوٹ سے پاس، جنت کا سونا چھوٹ سے پاس. جس سانچے میں وہ زیور بنتا ہے وہ سانچہ سورج کے سامنے آئے تو سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے، باقی اس زیور کا کیا اس میں جمال و جلال ہوگا، اور پہننے والا کیا حسین جمیل ہوگا. ان کو کامیاب اللہ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہیں، انہیں کامیاب کرو. چاہے ان کے جسم پر گزری ہو، سر پر جھونپڑی ہو، کھانے کو روٹی نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، سلام کر نام سے کیا جائے، وامدن سنگار لوگوں میں غیر معروف ہو، لا یشار الیہ بالمصابیح انہیں نہ اٹھی ہو. سردار صاحب آ گئے، میاں صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، کونسلر صاحب آ گئے، صدر صاحب آ گئے، کوئی انگلی نہیں اٹھتی. لا یشار الیہ بالاصابع وامدن سنگار لوگوں نے چھپا ہوا انگلی کوئی اٹھتی نہیں. لم يدعوا ولا يقربوا آ جائے تو کوئی اسے پوچھتا نہیں، کوئی اسے بٹھاتا نہیں، کوئی اسے سلام نہیں لیتا، کوئی اس سے ہاتھ نہیں پوچھتا. انغابوا چلا جائے، لم يفتقدوا اس کے جانے کی کبھی کوئی نہیں محسوس کرتا، نہ آنے کو کوئی محسوس کرتا ہے، نہ جانے کو کوئی محسوس کرتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں وہ سر زمین آسمان سے زیادہ وسیع اور بزرگ ہے. یہ کامیاب ہے، اس کو اللہ نے کامیاب کہا ہے. اللہ کا علم کامل، اللہ کی قدرت کامل، اللہ کی عطا کامل، اللہ پاک کا، اللہ کی بخشش کامل، اللہ نے اسے کامیاب کرنا. یہ کامیاب ہے، یہ جنت کی وارث ہے. پرندے ایک پرندے کے 70,000 پر ہیں، ہر پر کا رنگ الگ ہے. پرندے دوڑتے رہیں گے، سلام کریں گے، ہمیں کھانا کھلاؤ. وہ جنت کا پرندہ 70,000 پر کو پھیلائے گا اور ان کو پھڑپھڑائے گا. ہر پر سے کھانے کی ایک قسم اس کے سامنے دست میں گرے گی. 70,000 کھانے، رنگ الگ، ذائقہ الگ، خوشبو الگ، اس کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے. اور پرندہ حاضر خدمت ہوگا کہ اگر مجھے بھی کھانا ہے تو میں بھی حاضر ہوں. یہ پرندوں کے گوشت
ان کو کھائے گا، نہ پیشاب نہ پخانا، نہ پیٹ میں درد نہ قبض نہ درد. اللہ نے اپنی قدرت سے پاک کیا ہے. لا یقولون لا یتغوطون، پیشاب نہیں، پخانا نہیں. لا یمرضون، بیماری نہیں. لا یشیبون، بڑھاپا نہیں. لا یموتون، موت نہیں. لا یحزنون، غم کو نہیں. لا یتفکرون، فکر کو نہیں. لا یفتقرون، فقر کو نہیں. جوان ہیں، طاقتور، 60 ہاتھ اونچے قد کے، 7 ہاتھ چوڑے، ان کے سامنے پرندے، ان کے اوپر درخت، ان کے اوپر پھل، ان کے نیچے نہریں اور ان کے دائیں اور بائیں. وعندهم قاصرات الطرف اطراف، ان کے دائیں اور بائیں ان کی ہم عمر، بڑی بڑی آنکھوں والی، سیاہ آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہیں. کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈے کے اندر کا سفید چھلکا ہوتا ہے. کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کا سرخ اور گلابی پتھر ہوتا ہے. سفیدی اور سرخی اور گلابی پن کو اللہ نے ان کے جسم پر چڑھایا ہے. كأنهن الياقوت والمرجان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام، خیموں میں بیٹھی ہوئی خوبصورت، حسن میں کمال، محبت میں کمال. عربا اترابا، عشق میں کامل. ہم عمر عربا اترابا، عرب کہتے ہیں انتہائی زیادہ محبت کرنے والی. اترابا ہم عمر. ظواہر اترابا ہم عمر، اچھے ہوئے سینے والی. ظواہر اترابا ہم عمر، ابھرے ہوئے سینے والی. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواج مطہرہ، پاکیزہ کی نعمت کے نہیں ہے. دائیں بھی بائیں بھی، قاصرات الطرف، آنکھیں چھپی ہوئی. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں بند، انہیں کسی نے دیکھا نہیں، انہیں کسی نے چھوا نہیں، کسی کے دل پر سال نہیں گزرا. جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ جنت میں نکلے گا سیر کے لیے تو ایک خیمہ ملے گا نہر کے کنارے. خیمہ 60 فٹ لمبا اور چوڑا، وہ بند ہوگا، اس کا دروازہ نہیں ہوگا. اس سوچے کہ اس کا تو دروازہ نہیں، میں داخل کہاں سے ہوں. جب اس کے سامنے آئے گا تو اسی وقت ایک دروازہ بنے گا اور وہ کھلے گا، کھل کر اندر جائے گا. جنت کے ڈوریں اس پر سلام کریں گی اور اس سے وہ وعدہ کیا کرایا جائے گا. ہم نے تجھے کہا تھا مقصورات فی الخیام، تمہارے لیے خیموں میں ہم نے چھپا کے رکھی ہیں جنہیں کسی نے نہیں دیکھا. اگر دروازہ بنا ہوتا تو جنتی کے دل میں خیال آتا میرے سے پہلے کسی نے ان کو دیکھا ہوگا. اللہ نے دروازہ ہی نہیں بنایا، میرا اندر بیٹھی. دیکھ لو ہم نے تمہارے لیے گاڑی پر بنائی. یہ کامیاب زندگی ہے. تو زندگی کا ناکامی سے بچنا، اور کس کا وہ ناکامی جو اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ کامیابی جو اللہ کہہ رہے ہیں. اور اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار نہ ملک پر، نہ مال پر، نہ چیزوں پر، نہ اسلحہ پر، نہ آج کی ممبریوں پر، نہ آج کی اسمبلیوں پر، نہ آج کی صدارتوں اور وزارتوں پر. میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس ناکامی اور کامیابی کا دار و مدار انسان کے دل کی دنیا پر ہے. اگر دل میں ایمان اتر گیا اور عمل حضور کے طریقے میں نہیں گیا تو کامیاب، اور اگر دل ایمان کے نور سے خالی ہو گیا اور حضور کے طریقے سے ہٹ گیا تو ناکام. اللہ نے ساری دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. راستہ اس کے لیے دین پر چل کر کامیاب ہو. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آئے گا تو ناکام. دین آئے گا تو کامیاب، دین نہیں آیا تو ناکام. اور بھائیو، دین پر آئے گا کیسے؟ دین پر آئے گا ایمان کے نور سے. علم سے نہیں آئے گا، کتابوں سے نہیں آئے گا، دکانوں پہ بیٹھ کر دین پر نہیں آئے گا. علم راستہ بتلائے گا، وہ راستہ جا رہا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں بتلائے گا. دین پر چلے گا کیسے؟ دین پر چلے گا ایمان کے نور سے. ایمان کی طاقت یہ پیٹرول ہے گاڑی کے لیے. گاڑی بڑی خوبصورت چلتی نہیں، کیا ہوا؟ پیٹرول نہیں. دین پر چلنے کے لیے دین جنت تک پہنچائے گا، دوزخ سے بچائے گا، اور دین سے ہٹ کر دوزخ سے بچ کر جنت میں جائے گا. دین پر آئے گا کیسے؟ ایمان کے نور سے آئے گا. ایمان تو ہم سب کہتے ہیں ایمان والے ہیں. میرے عزیزوں اور بھائیوں، ایمان آئے گا محنت کرنے. ایمان کے حصول کے لیے محنت شرط ہے. ایمان اندر میں آئے، اللہ نے مفت نہیں دیا. جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ابو بکر شبلی آئے، یہ نظامت کے گورنر تھے. شباب پر چوٹ لگی، گورنری پر چھوڑ دیا، اور ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے یا مفت دے دو یا مول دے دو، مفت دے دو یا مول دے دو. انہوں نے فرمایا مفت لو گے تو بے قدرے بنو گے، اور مول لو گے تو تمہارے پاس ہے کیا تو خریدنا چاہتے ہو. دیکھنے تو ڈھیلا نہیں ہے اور کہتے ہیں میں ساری فیکٹری خریدوں گا. تیرے پاس کچھ ہے تو نہیں جس سے تو خریدے. مفت دے دو تجھے قدر نہیں ہوگی، مول لیتے ہو تو تیرے پاس دام نہیں.
اور میں کیا کروں؟ میں نے کہا میرے پاس رہو، جیسے کہوں ویسے کرو، سر اللہ چاہے گا تو تمہیں دے دے، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ 5 برس ان کے پاس رہے اور کہاں گورنر اور کہاں انہوں نے فرمایا ہمارا بیت الخلا صاف کرنا تمہارے ذمہ ہے، کیا تمہیں ہمن کے گورنر ہیں اور یہ بیت الخلا صاف ہو رہے ہیں۔ 5 برس مختلف مشاہدوں سے مشقتوں سے گزارا، 5 برس کے بعد فرمایا اور اگر کیا حال ہے؟ کہنے گے اپنے آپ کو اس کائنات کا سب سے ذلیل ترین انسان سمجھتا، کہنے گے وہ جو تم مجھے اس وقت مانگ رہا تھا آج اللہ نے تجھے دے دی۔ تو بھائیو دین آئے گا محنت ایمان پر، جتنا ایمان اتنا دین، جتنا ایمان ہوگا اتنا دین آئے گا، جتنا ایمان نہیں ہوگا اتنا نہیں آئے گا۔ سر سارے جتنے پڑھتا رہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ شیطان نے چکر دیا، ان کا ہم تو بار کو جانتے ہیں، کتابیں پڑھ کے وہ کیڑا سر کچھ جاتا ہے، وہ کاٹا رکھنے کا تم تو سب کچھ جانتے۔ صحابہ نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن عمل کی بنیاد پر وہ ساری کائنات کے ایمان بنے۔ ایمان کے بقدر دین، ایمان آئے گا محنت سے، ایمان کی محنت پر اللہ پاک دل کو روشن فرمائے گا، اور جب دل روشن ہوگا تو اس کی 3 نشانیاں، وہ 3 نشانیاں اگر اندر میں آ چکی ہیں تو ایمان اندر میں ہے، اگر وہ 3 نشانیاں نہیں ہیں تو ایمان کے نور سے دل خالی ہے، اور گھریوں کاروبار سے پہلے، دل بچوں سے پہلے، اور نوکری سے پہلے، اور خاندان سے پہلے، اور زندگی کے تمام کاموں سے پہلے اس ایمان کے نور کو لینا ضروری ہے، باقی کام سارے بات۔ بھی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، یہ تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور دوست، یہ سارے حقوق ایمان والوں کے لیے ہیں، جن کے اندر خالی ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی حق نہیں۔ مثال میں کرتا ہوں، ایک آدمی کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیوی والا بھی ہے، بچوں والا بھی ہے، ماں باپ والا بھی ہے، کارخانے والا بھی ہے، اس سارے دوست بھی ہے، معاشرے میں فرد بھی ہے، کسی اسمبلی کا ممبر بھی ہے۔ جب اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس کے سارے حقوق ثابت قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کمائی نہیں کرے گا، بیوی کے پاس بھی نہیں جائے گا، بچوں کے پاس بھی نہیں جائے گا، دکان پہ بھی نہیں جائے گا، اسمبلی میں بھی نہیں جائے گا۔ اگر اس پیشاب بھی کرنا ہے تو آپ 4 پر آپ ایک قدم نیچے نہیں اتار سکتے۔ اب اس سے کوئی کہے ارے اللہ کے بندے تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کا حق لاگا، اور تیری بیوی جوان ہے اس کا حق لاگا، اور تیری دکان ہے اس کی بچوں کی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ اللہ کے بندے پہلے میری اپنی جان تو بچے، سارے حق تو جان کے ساتھ ہیں، جان نہ بچی تو اس کا حق بچے گا۔ ارے میرے بھائی یہ سارے حقوق ایمان کے ساتھ ہیں، ایمان کوئی نہیں تو کوئی حق واجب نہیں ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ کہ پھر بچوں کو آپ کھلائے گا، آپ کے انجارے کھلائے گا، ان کو حرام کھلائے گا، آپ کی آگ کھلائے گا۔ حرام کھانا ایسی ہے جیسے سور کھانا، یہ سب سور کیوں نہیں کھاتے؟ ان کا مسلمان ان کا رشوت کیوں لے تو ان کا گزارا نہیں ہو، تو رشوت اور سور میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ نے سور کو حرام کرا دیا، ایسے اللہ نے سود کی کمائی کو حرام کرا دیا، ایسے اللہ نے کتے کو حرام کرا دیا، ایسے اللہ نے کھوٹ اور جھوٹ کی کمائی کو حرام کرا دیا۔ ان کا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، جن سے دل کو اللہ دیکھے گا اور جن کو اللہ بات نہیں کرے گا، اور جنہیں اللہ دردناک عذاب دے گا۔ ہر سے ابو ذر کہنے کے خواب وخسروا من هم یا رسول اللہ، ہے اللہ کا رسول، وہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا۔ اب بتاؤ کتنی جھوٹی قسمیں تیار ہونے چلتی، بس جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا اللہ اسے دے دے گا نہیں، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا۔ اب آپ بتائیں اس کے لیے کاروبار کرنا جائز ہے نہ جائز؟ جبکہ اللہ سے ناراض ہو چکی۔ بلمسلم ادارہ ہوں، اور وہ آدمی جو اپنی شلوار اور چادر کو سخوں سے نیچے لے جا رہا ہے اور پاؤں کے اوپر لگ رہی ہے اور زمین پر گھر رہی ہے، بتاؤ اس کے لیے گھر میں رہنا کہاں جائز ہے؟ جبکہ اس پر اللہ پاک کے غضب کی نگاہ پڑ چکی۔ اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنے سخنے کو ننگا کر سکے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ اپنی سچی سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کو چلا سکے، اسے اتنی توفیق نہیں ہے کہ احسان کر کے دریا میں ڈال دے۔ تو اس کے لیے جائز کہاں ہے کہ یہ گھر میں بیٹھے یا دکان میں بیٹھے یا کاروبار میں بیٹھے؟ یہ تو اللہ کے غضب کا شکار ہو چکا ہے، اس کے دل کو دورے پڑ چکے ہیں، اور جس کو دل کے دورے پڑتے ہیں وہ کھا کے لے جاتے ہیں ہسپتال میں۔ ہمارے دوست کا کاروباری سلسلے میں انگلینڈ گیا، بہت لمبا چوڑا دنیا میں پھیلا ہوا کاروبار، وہ کاروباری سلسلے میں گیا تو اپنا ویسی چیک کرانے کے لیے ہاسپٹل چلا گیا۔ انہوں نے کہا تمہارے تو دل میں فلاٹ آ رہے ہیں، مرو گے، وہیں اس کو باہر نہیں نکلنے دیا، وہیں اس کا آپریشن کر دیا، 3 مہینے پڑا رہا۔ یا تو اس کے ساتھ اوقات تقسیم ہوتے تھے، 15 منٹ فلان کمپنی کو، آدھا گھنٹہ فلان کمپنی کو کر لیا جائے، یا 3 مہینے ہسپتال میں پڑے گے۔
دل کا مسئلہ تھا، جب دل بگڑ جائے تو باقی کام کہاں چلیں گے؟ تو میرا چیز اور دوستوں، دل کی بیماری سے زیادہ شدید ہے ایمان کی بیماری، اور دل کے مرض سے زیادہ کونے کا ایمان کا مرض۔ دل کا مارا ممکن ہے جنت میں جائے، ایمان عمل ٹھیک ہے، ایمان عمل کا مارا ہوا جنت کیا ہو جائے گا؟ اس کی کمائیوں کے نقشے غلط ہوں گے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے غلط ہوں گے، اس کے کاروبار کے طریقے غلط ہوں گے، اس کا لین دین غلط ہوگا، اس کی سیاست غلط ہوگی، اس کی تجارت غلط ہوگی، اس کے سارے کام غلط۔ اس کے لیے جائز کام ہے، یہ سارے کام کرنا۔ ایمان کا نور لینا سب سے پہلا فرض ہے اور فرض عین ہے، اور اس ایمان کے نور کی 3 نشانیاں ہیں۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول، یہ 3 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ ہے ٹھیک نہیں ہے تو بھائیو نکلیں سب کے سب گھروں سے اور دکانوں سے اور تجارتوں سے، لگا دو سارے دکانوں کو اور لگا دو سارے فیکٹریوں کو، اس لیے کہ کس میں مر گئے تو جہنم سے بھر جائے گی خبر اور انگاروں سے بھر جائے گی خبر، اور اگر ایمان کو بچا لیا تو بڑھتی جنت کباب بن جائے گی خبر اور کھل جائے گی حد نگاہ تک، اور دنیا میں امن چین کا نمونہ نقشہ بن جائے گی۔ اور اگر کسی غفلت میں مر گیا تو قیامت میں نکلے گا لو یفتدی یومئذ، آج کا دن جب دیکھا کہ 20 بچوں کے لیے تو کمائیاں کرتا وہ مر گیا اور آج جہنم میرے لیے بن گئی، یا اللہ مجھے بچا لے، یہ بہنی ہے میرے بچوں کے لے جا، وصاحبتہ واخیہ میری بیوی کو لے جا، میرے بھائیوں کو لے جا، وفصیلتہ التی تؤویہ میری برادری کو لے جا، ان کے پیچھے لگا، ومن فی الارض جمیعا مجھے بچا لے، ساری دنیا کو دوزخ میں ڈالنے مجھے بچا لے۔ لیکن آج کا دن تو فیصلے کا دن ہے، یوم الفصل، فیصلے کا دن، کوئی کسی کا بول نہیں اٹھا سکتا۔ التجافی عن دار الغرور، صحیح نشانی، دنیا سے نفرت، یہ صحیح نشانی ہے ایمان۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت، یہ بات ہے فقیر، نفرت ایک اندر کی چیز ہے، اس کا باہر سے تعلق نہیں کہ باہر میں فقیر ہو تو اندر میں نفرت ہوگی، نفرت تو اندر کی کیفیت ہے، بادشاہ کے اندر بھی دنیا کی نفرت آ سکتی ہے۔ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ مولانا عبید اللہ امراض سے فیض ہونے کے لیے گئے، آگے دیکھا تو بڑے خشم خرم، یہ کہ اللہ والا نمبر دانت کے دنیا دوست دارت، وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے، یہ دل میں خیال ہے، یہ دل میں نہیں نچلا پڑا۔ رات کو خواب دیکھا کہ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، حساب کتاب نے پکڑا ہوا ہے، مگر تیز فلاں کا قرضہ تیرے ذریعے ہے، ان کے پاس ہے نہیں، اتنے میں خواجہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، انہوں نے کہا اس کا قرضہ ہے ادا کروانا ہے، انہوں نے کہا ہمارے مال سے اس کا قرضہ چکا دیا جائے، تو فرشتوں نے چھوڑ دیا۔ آدمی کو خیال آیا کہ بھائی یہ تو واقعی اللہ کے تو قریبی آدمی ہے، صبح ہوئی تو آئے بیعت ہونے کے لیے، انہوں نے کہا مولانا وہ رات والا جملہ تو بتاؤ کیا کہا تھا، انہوں نے یعنی بس جانے دیجیے جو کہا تھا، بس وہ کہا تھا جہالت اور غفلت میں کہا تھا، نہیں کہو تو صحیح، انہوں نے کہا نمبر دانت کے دنیا دوست مرد وہ نہیں جو دنیا کا دوست رکھے، انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ اگر کارت سارے دوست دارت، اگر وہ رکھتا ہے تو دوستی کے لیے رکھتا ہے۔ نفرت ایک اندر کی کیفیت ہے، اس کا تعلق فقر سے نہیں، اس کا تعلق مال سے نہیں، یہ اندر کی کیفیت ہے جو ایمان پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ محنت پر، مالدار محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا، غریب محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا غصہ رہے گا، اور غریب اگر محنت کرے گا تو اس کا دل دنیا سے ہٹ جائے گا، اور امیر اگر محنت نہیں کرے گا تو دنیا کا دیوانہ رہے گا اور حریف رہے گا۔ اور امام غزالی کا غالباً قول ہے کہ دنیا جیفا وسارے بڑا خلاف، دنیا ایک مردار ہے جس پر انسان کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، اور جو اس کی طرف دوڑتے ہیں ان کتوں کو سارے کے سارے کتوں کی طرف لڑے ہوئے۔ تجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی دنیا سے نفرت، یہ ایمان کی علامت ہے، چاہے وہ بادشاہ چاہے وہ فقیر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کے مالک، 3 بر اعظم کے سلطنت، ان کو پتہ چلا مجھے زہر ملا ہے، طبیب نے کہا علاج کر لیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں اپنے کان کو پکڑ لوں گا یوں کر کے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اللہ کی قسم میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں۔ مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، شوقاً علاج خاطر اللہ کی ملاقات کا شوق۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے نفرت، یہ ایمان کی پہلی نشانی، اور یہ محنت پر آتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا جانے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، دلوں میں اتری ہوئی ہے، محنت نہیں ہوئی۔ جب ایمان کا نور آئے گا تو بھائیو پہلی چیز جو اللہ نصیب فرمائے گا التجافی عن دار الغرور، اللہ پاک دنیا سے کیوں
ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گرہ قدر کیسٹوں کا مرکز آپ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. آپ نے کہا انی لأراه يدخل الجنة ليس بعرجته بل برجله السريعة. میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر جنت میں چل رہا ہے لگڑے پاؤں سے نہیں سیدھے پاؤں کے ساتھ. جنت کا شوق. حضرت جعفر بن ابی طالب موسیٰ کی لڑائی میں امیر جھنڈا ان کے ہاتھ میں 35 برس کی عمر چھوٹے چھوٹے بچے جوان بیوی. شیطان سامنے آ گیا. انہوں نے کہا جعفر اس حال میں تو مرے گا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے روئے جائیں گے اور تیری بیوی بیوہ ہو جائے گی اگر بچے یتیم ہو جائیں گے سر بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تو کیا کر رہا ہے. شیطان کو دیکھا سامنے آ گیا شیطان بالکل تمثل له الشیطان. تو کہنے لگے الان آپ اب آیا ہے میرے سامنے جبکہ موت اور حیات کا بار بار گرم ہے اور تھوڑے سے چھلانگ لگا دی. مطلب ممکن ہے کہ مجھے بیوی بچے یاد آ گئے ہیں اور دل میں آ گئے ہیں شاید میں ان کی محبت میں بھاگ نہ جاؤں. گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے کو خود ہی قتل کر دیا. واپس جانے کا خیال ہی ختم ہو گئے. جب واپسی کا خیال ختم کر دیا تو فرمایا یا اصغر الجنت واقترابها طیبۃ مبارک شرابها والروم الروم قد دنا عذابها وقافرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها. یا اللہ جنت کو تو نے کیسا مزیدار بنایا اور جنت میں جانا کتنا میٹھا ہے اور جنت کا پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہے. میرے ذمہ ہے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں کل سے میں جنت کا مالک بن جاؤں. اور جو ہی آپ شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لڑائی قربت میں ہو رہی آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا جعفر نے جھنڈا اٹھایا سب قتال کیا پر قتل ہوا پر شہید ہوا تو دخل الجنہ اور جنت میں پہنچ گئے. اور یہ روایت میں آتا ہے ان کے دونوں بازو کٹ گئے. جھنڈا ہاتھ میں تھا تو کفار نے بازو کاٹا, دوسرے ہاتھ میں لیا تو وہ بھی کاٹ دیا, سینے سے چمٹا لیا انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا. 33 برس کی عمر میں آپ نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں اللہ نے اس کو زمرد کے 2 پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے جنت میں غربہ کرتا ہے اور یا قرب من ثمار عاشا اور جنت کے جس پھل کو چاہتا ہے کھاتا کرتا ہے. جنت کا شوق لگ جائے بوڑھوں میں, نوجوانوں میں, بچوں میں. چھوٹے چھوٹے بچے جنت سے شوقین. ہمارے اپنے ساتھ رضی اللہ عنہ چھپتے پھر رہے ہیں. حضرت ساتھ بھائی نے کہا چھپتے کیوں پھرتے ہو؟ ان کا میں اصل میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا تو واپس کر دیں گے, میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں. اور چنانچہ وہی ہوا. یہ اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار ان کی زمین پہ گھسٹتی تھی, تلوار گلے میں لٹکائی جاتی تھی تو وہ زمین پہ گھسٹتی تھی, کتنا بھی قدر نہیں تھا. حضور نے دیکھا اس کو واپس کر پورا ہونے لگے. میں کہا جی میں تو جنت کا مشتاق ہوں, آپ مجھے واپس کرتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھا اس کی اجازت. عورتوں میں شوق ایک عورت آئی جنون مصری رحمۃ اللہ کے پاس, یعنی کہ صرف یہ الجنہ جنون تو جنت کا حال تو بتاؤ. تو جنون مصری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الجنت ما لا يحيط بها علم عارف ولا رزقها بس واصف. اے اللہ کی بندی جنت وہ نعمت ہے جس کا نہ کوئی عالم احاطہ کر سکتا ہے اپنے علم کے ساتھ اور نہ کوئی بیان کرنے والا اس کے وصف کے بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہے. لیکن میں تمہیں اس میں سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ جنت میں ایک سفید چاندی کی وادی ہے. ان فی الجنت مرجن افیاہ من الفضة البیضاء, ایک وادی ہے اس کو سفید شفاف چاندی فی وسط الوادی قصر من ذهب اصفر, اس وادی کے درمیان ایک محل ہے زرد سونے کا. فی وسط القصر قبۃ من یاقوت احمر, اور اس محل کے درمیان میں ایک بارہ دری ہے سرخ یاقوت کی. فی وسط القبۃ سریر من ذهب وجوہر, اس بارہ دری کے اندر ایک تخت بچھا ہوا ہے سونے اور جواہرات سے بالکل مرصع اور بھرا ہوا. وتحت السریر تجری 4 انہار, اور سب کے نیچے 4 نہریں چل رہی ہیں, پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شراب کی نہر اور شہد کی نہر. وعلى السریر جاریۃ, اور سب پر ایک لڑکی بیٹھی ہے. لو بدا معصمها لأضاءت الدنيا على من فيها, اگر اس لڑکی کی کلائی دنیا کے اندھیروں میں آ جائے تو ساری دنیا کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو جائے. اس کی کلائی اتنی خوبصورت ہے, اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو. وإلى جانبها ولی اللہ, اور اس لڑکی کے چہروں میں اللہ کا دوست بیٹھا ہوا ہے. فی صورت غلام حریت, نرم و نازک نوجوان کی شکل میں. امرت, چہرے پہ داڑھی نہیں, جسم پہ بال نہیں, جسم پہ کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی بال نہیں, سر پہ گمریالے بال ہیں, آنکھوں میں سرنے لگے ہیں, ہموں اور پلکوں کے بال ہیں,
اور چہرے سے داڑھی نہیں معصوم چہرہ ہے اور 7 ہاتھ قد ہے اور 7 ہاتھ چوڑا ہے. آدم علیہ السلام کا قد ہے, یوسف علیہ السلام کی جوانی ہے, داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز ہے, ایوب علیہ السلام کا صابر دل ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے, حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں, اور ہوائیں چلتی ہیں اور بوریں گنگناتی ہیں اور ٹھنڈی حمیرہ ہوائیں چلتی ہیں اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کا پڑوس ہے. وہ عورت کہنے لگی ابیت الا فضلی یا مصری فشیخ شہقۃ سماعت, کہنے لگا ارے مصری تو نے میری جان لے لی, اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی. جنت کا شوق عورتوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, جوانوں میں, یہ ایمان کی دوسری نشانی ہے. والانابۃ الی دار الخلود, التجافی عن دار الغرور, دنیا سے نفرت. والانابۃ الی دار الخلود, جنت کا شوق. والاستعداد للموت قبل النزول, تیسری نشانی کہ موت کے لیے فکر مند ہو جانا, موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جانا اور موت کی فکر میں لگ جانا, یہ ایمان کی تیسری نشانی. گاڑی اسٹیشن پر آتی دکھائی دیتی ہے, دور سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے اور اس کی سیٹی بجتی ہے تو مسافر اپنے سامان کو دیکھتا ہے, جلدی سے سنبھالتا ہے, قریب کرتا ہے, فکر کو سنبھالتا ہے, بچوں کو سنبھالتا ہے, سامان کو چوری آ رہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے چلنے کے لیے. ایسے عالم میں ایمان والا اپنی موت کو ہر سامنے رکھتا ہے کہ گویا کہ موت میرے سر سے آئی, موت سے پہلے موت کی تیاری, اور ہر وقت موت کا فکر سوال کہ مجھے یہاں سے منتقل ہو کر دار آخرت کی طرف چلنا, اور موت میرے سر پہ اور موت کا من سوال ہے. حضرت زہرا نے دورہ کرانے فرماتے کہ میں نے دیکھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو وقد ارخى الليل سدولا, جبکہ رات کے پردے تاریخ پڑ چکے تھے اور رات اپنے پردے ڈال چکی تھی. وقارت نجوم, اور اس کے ستارے چھینکے پڑ چکے تھے اور ماند پڑ چکے تھے, اور اندھیرے کا راج اور ستارے ماند اور انسانوں کی نیند کی چادر چڑھی ہوئی ہے. اور علی بن ابی طالب اپنی مسجد کے محراب میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ تململ کریم اور تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین, اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا ہوتا ہے. اور یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ارشاد فرمایا اے علی اطردا ان یکون منزلک مقابل منزلی, اے علی خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو. یہ ان کا حال ہے. رات بھیگ چکی ہے, لوگ سو رہے ہیں, ستارے مان پڑ چکے ہیں, پردے تاریخ ہو چکے ہیں, اور یہ اپنی محراب میں کھڑے, یہ تململ سلیم, یہ تڑپتے ہیں جیسے بچھو کا ڈسا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین, اور روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا ہوتا ہے. اس پر غموں کی بوچھار ہو جو غموں میں پس جائے جیسے اس کی آہ نکلتی ہے اور اس کی ہائے نکلتی ہے, جیسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا روتا ہے. اور دنیا سے کہتے ہیں الیہ تشوقتی, ارے دنیا تم میرے شوق میں آئی. الیہ تغررتی, ارے دنیا تم مجھے دھوکہ دینے آئی. الیہ تشوقتی, تم مجھے جھام کے دیکھتی ہے. الیہ تزینتی, تم میرے لیے مزین ہو کے آئی. یہ مختلف روایات کے الفاظ. ہے ہاتھ میرے سے دور ہو جا, میرے سے دور ہو جا. غرری خیری, کسی اور کو دھوکہ دے. بدت کی طلاق لا سبیل لی الیک, میں تجھے 3 طلاق دے کر کاٹ چکا ہوں رشتے کو, تیرا میرا واسطہ ہی نہیں ہے. عمروں کے فقیر, تیری عمر چھوڑی ہے. مجلسوں کے فقیر, تیری عزت ذلت ہے. وہ خبروں کے جسیر, تیری مصیبت کی کوئی مصیبت نہیں ہے. من قلت الفاظ وبعد السفر ووحشت الطريق, اے میرے اللہ میں کیا کروں, ہے میری بربادی, میرے پاس توشہ ہے نہیں, سفر لمبا ہے, تنہا طے کرنا ہے. یا اللہ میرا کیا بنے گا, بہت سے پہلے بہت وقت سوال. سفر لمبا, توشہ ہے نہیں, تنہا جانا ہے. بھائیو ان کے پاس بھی توشہ نہیں ہے, ان کو جنت کی بشارتیں ہو چکی. توشے سے تو ہم خالی ہیں. صحیح دست و صحیح دامہ, کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کرنے کے ہمارے پاس نہیں ہے. دن کے اجالے کا, رات کی تاریکی کا, تنہائی میں کیا ہو یا مجموع میں کیا ہو, میرے بھائیو اللہ کی قسم کوئی عمل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے رب کو پیش کر سکیں کہ یا اللہ یہ تو ہم نے تیرے لیے کیا ہے. ہمارے عمل میں پتہ نہیں کیا کچھ ملا ہوا ہے. اور جن کے اخلاص کی قرآن نے گواہیاں دی, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, کہ صحابہ وہ ہیں کہ جو میری رضا کو چاہتے ہیں, دنیا کے کالم میں
مال ملک حکومت کے طالب میں قرآن گواہی دے رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ میری رضا کے طالب، یہ مجھے چاہتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان پر خوش ہو چکے ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ پاک ان سے راضی ہو چکے ہیں، ان کو جنت کی بشارتیں دی جا چکی ہیں۔ وہ تو ایسے تھے کہ اپنا عمل اللہ کو دکھاتے، انس بن نضر کہتے تھے یا اللہ تو نے بدر کا موقع میرے سے چکا دیا، اب اگر تو نے کوئی موقع دیا تو میں تجھے دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ان کے یہ حوصلے تھے کہ وہ اللہ کو دکھاتے تھے کہ یا اللہ ہم یہ کرنا ہے، ہمارے پاس ہے کیا کہ میں اللہ پاک کو دکھا دوں۔ تو ان کا یہ عالم ہے کہ ڈرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر روتے ہیں یا لیت امی لم تلدنی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت ہے اور نماز پڑھاتے ہوئے خنجر لگا نماز کے عالم میں، اور کافر کے ہاتھ سے لگا، شہادت کے عظمی نماز کی حالت میں لگا، مسجد نبوی کے اندر لگا، ساری بشارتیں جمع، اور ایک نہیں ہزاروں دفعہ حضور کی بشارتیں کہ میں اور میرا ساتھی ابو بکر اور عمر جنت نہیں ہوں ساتھ ساتھ ہیں، اور وہ محشر نہیں ہوں ساتھ ساتھ اٹھیں گے۔ لیکن جب موت کا وقت آیا بیٹے سے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے۔ میں نے کہا میری گود میں اچھا ہے سنی زمین پہ ڈالوں۔ انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو اپنے گالوں کو مٹی میں رگڑنا شروع کیا، کہ عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ یا عمر علم یا وفر اللہ کا رب، اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ انہیں الفاظوں کو کہتے 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 انشاءاللہ راضی ہوا، وہ موت کے فکر میں ہے، ایمان ان کے اندر کامل ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ایمان کو سیکھنا کام ہی نہیں کوئی سمجھتا۔ الف بے دکھاتے ہیں، الف انار بے بکری پڑھاتے ہیں، ایک سی کی قید پڑھاتے ہیں، آر کی قید پڑھاتے ہیں، اور اس پر روٹی کھاتے ہیں۔ ایمان کا سیکھنا کام نہیں سمجھو کہ ایمان کو سیکھنا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے جس سے آج محنت کا رواج نہیں۔ قرآن پاک بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے، علم ہم نے پڑھا ہے، اوروں کو پڑھایا جا رہا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، لیکن ان الفاظ سیکھنے کا میری چل رہی ہے، ان کے پیچھے حقائق ہیں۔ لفظ ایمان کی ایک حقیقت ہے، سفر کی ایک حقیقت ہے، دکاندار کے پاس کوئی، زمیندار کے پاس کوئی، کارخانے دار کے پاس کوئی، کسی کے پاس بھی کوئی۔ الفاظ ہیں، الفاظ سے کوئی قلعے فتح نہیں ہوتے، الفاظ سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، الفاظ سے میدان نہیں مارے جاتے، حقیقتوں سے کام چلائے جاتے۔ یہ تین نشانیاں اگر دل میں نہیں ہیں اور یہ تین علامتیں اگر دل میں نہیں ہیں تو بھائیو ہم ایمان سے پیدل ہیں۔ ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کا وہ درجہ جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے اور جنت کا وارث بنا دے اور اللہ کی رضا کا پروانہ دلا دے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بھٹک چکے ہیں۔ اس ایمان کا اندر میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے، اس کو اندر میں لینا یہ نبیوں کا کام تھا، اندر میں اتارنا لوگوں کے یہ نبیوں کا کام تھا، اب یہ ہمارا کام ہے۔ یہ امت اس لیے آئی ہے، کارخانے، دکانیں، ملازمتیں، تجارتیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں، پہلا کام ہے ہمارا اللہ کی محبت کو اندر اتارنا، اندر میں اللہ کے ایمان کو لینا، اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو لینا اور اس کو منتقل کرنا۔ یہ ایمان کے اندر میں آتا ہے اذا دخل النور انفتح الصدر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نور تیرے اندر میں آئے گا تیرا سینہ کھل جائے گا، سینہ کھل جائے گا، انفتح الصدر، سینہ کھلتے چلے گئے۔ یہ مسلسل محنت ہے، یہ روشنی والا، یہ ایمان کی روشنی والا دنیا میں بیٹھ کر جنت کو دیکھے گا اور دنیا میں بیٹھ کر جہنم کو دیکھے گا۔ ایسے حارثہ 18 برس کا بچہ، اس سے حضور پوچھ رہے ہیں کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیسے صبح کی، دن کیسے چڑھا؟ کہنے کے مومن حقا یا رسول اللہ، سچا حقیقی مومن بن کر میرے اوپر سورج چڑھا، دن نکلا۔ اچھا تیری پر علامت کیا ہے، تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ لیکن یہ قول حقیقہ فما حقیقت قول، تو جو کہتا ہے سچا مومن ہوں، دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے تیری، دلیل کیا ہے تیری؟ ہم نے تو ایمان مجمل مفصل یاد کیا ہوا، ہمیں کیا خبر کہ اللہ کسے کہتے ہیں، فرشتے کسے کہتے ہیں، جنت کسے کہتے ہیں، دوزخ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں تو منڈیوں کے بھاؤ آتے ہیں اور فصلوں کے ترتیب آتی ہے اور کارخانے دکانیں چلانی آتی ہیں، ایمان تو ٹھیک ہے نہیں، بچپن میں رتا دیا طوطے کی طرح ایمان مفصل ایمان مجمل، آگے پتا کوئی سر ہے نہیں۔ اور شکاری ایک آدمی کا طوطا تھا، اس نے طوطے پال رکھے تھے، تو اس نے ان طوطوں کو پڑھایا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی شکاری آئے گا وہ جال پھینکے گا، ہم اڑ جائیں گے، ہم جال میں نہیں پھنسیں گے، ان کے بعد یہ طوطے پڑھیں گے، اب یہ شکاری کے جال سے بچ جائیں گے۔ شکاری آیا، اس نے جال پھینکا
انہوں نے ان کو پکڑ کے ان کو جال میں باندھ کے لے جا رہا اور سوچے کہتے جا رہے ہیں شکاری آئے گا جال پھینکے گا ہم اڑ جائیں گے ہم جال نہیں آئیں گے جال میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں یہی کہتے جا رہے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے الفاظ حقیقت نہیں اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اندر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پورے جمال کے ساتھ اپنی پوری صفات کے ساتھ اور آپ کی محبت دل دماغ میں رکھی ہوئی ہو یہ اندر جب پہلا جینے نہیں ہے حکومتوں کے پیچھے بھاگے انہوں نے کہا حکومت تو اسلام میں آئے ارے پہلے اندر میں تو ایمان کی حکومت قائم کریں پھر باہر حکومت آئے گی یہ 3 بڑی علامتیں ہیں اندر میں ایمان ان کو محنت سے جوڑا ہے عارفہ بتا تیرا کیا حال ہے ان کا سچا مومن نشانی کیا ہے میں نے کہا عزفت نفسی عن الدنیا وشہواتها یا رسول اللہ میرا نفس دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے دنیا میں لذت ہی نہیں ہے باتوں میں بات یاد آ جاتی ہے ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے گھر میں آئے بیوی شوق انتظار میں گھر میں بیوی کو دیکھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا 2 رکعت سینے کان سے کھڑے ہوئے 2 رکعت میں فجر کی اذان ہو گئی جب سلام پھیرا تو بیوی نے گلا ابا ریحانہ کا بکر پڑھ جا کر ہمارا نام ان کا نفسی ابو ریحانہ اللہ کے راستے میں پھرے لمبی مدت کے بعد واپس آئے اور ساری رات تھکتے رہے مجھے تھکایا میرا کوئی حق نہیں تھا اس پر تیرے انتظار میں ساری رات جاتی رہی ان کو مجھے یاد ہی نہیں رہا اللہ کے بندے تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد نہیں تو ایسے گھر تو تھے نہیں کہ بیوی برابر کے کمرے میں میاں برابر کے کمرے میں تو چھوٹا سا جھونپڑا ہوتا تھا اسی میں میاں بیوی اللہ کے بندے تیرے سامنے بیٹھے تجھے یاد نہیں کہنے کے واللہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل گئی کہ مجھے سب سے حیران کر دیا درد پیش کی خبر ہی نہیں مجھے دنیا کی لذتوں سے دل کا مر جانا ایمان کی نشانی بتلا رہے میں ایمان والا ہوں سچے ایمان والا ہوں نشانی کیا ہے میرا دل دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ چکا ہے یہاں تو بیوی نہیں جان چھوڑتی گھروں میں بیٹھے بیوی بچوں کے حقوق ارے یہ بیوی بچوں کا حقوق ان کو بتائے جاتے تھے کہ بھائی تو اتنا نہ بے رغبت ہو جا کہ ان کا حقوق کی طرف ہو جائے اور جہاں دن رات ہی گھروں میں زندگیاں گزر رہی ہوں اور سارے منصوبے بھی گھر کے بن رہے ہوں انہوں کو بھی اسلام نہیں سمجھ میں آیا کہ میں بیوی بچوں کے حقوق ہیں اگر یہی اسلام صحابہ سمجھتے تو آج تو ہم سارے گھر ہرے رام ہی کرتے میں مسلمان کون تھا میں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے رغبت ہو چکا ہے تو نہیں عظمت تو نفاذ میں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور دن میں روزہ رکھتا ہوں وکأنی انظر الی عرش الرحمن قاعدا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں گویا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے ہے وکأنی انظر الی اہل الجنت یتظاہرون اور میں دیکھتا ہوں گویا کہ جنت والے آپس میں ملاقات کر رہے ہیں عجیب ملاقات ہے جنت یتنازعون فیہا کأسا آپس میں شراب کا دودھ کا پانی کا دور چل رہا ہے اور ایک دوسرے سے چھین چھین کر پی رہے ہیں اور جو منہ سے کھینچ رہے ہیں وہ اس کو پلا رہا ہے وہ اسے پلا رہا ہے لا لغون جھگڑا کوئی نہیں بلا تحسین کوئی اس میں گناہ کوئی نہیں محبت کے جام چل رہے ہیں محبت کے دور چل رہے ہیں اور تختوں پر بیٹھے ہوئے گدے لگائے ہوئے سچی لگائے ہوئے 70 برس کی ایک مجلس پینے پلانے کی ہوتی یہاں تو زیادہ زیادہ ایک رات کی ہوتی سر صبح ہوتی نہیں ہوتا دیوانے بنے بیٹھے کوئی ادھر الٹیاں کر رہا کوئی ادھر الٹیاں کر رہا یہاں 70 برس کی مجلس ہوگی اور جس میں کوئی الٹی نہیں ہے کوئی سر میں درد نہیں ہے کوئی سر کا ٹکرانا نہیں ہے لذت کی لذت ہے وہ یجد آخر شربت منہا لذتا لم یجدہ فی اولی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری گھونٹ میں جو لذت ہوگی وہ پہلے نہیں ہوگی ہر گھونٹ پر لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی دنیا میں ساتھ ہے جب طلب ہوتی ہے تو اچھی لگتی تھی جب طلب ختم ہو جاتی ہے تو وہی چیز جی نہیں چاہتا پینے کو لیکن جنت میں لذت بڑھتی جائے گی جتنا پیے گا جتنا کھائے گا لذت بڑھتی جائے گی لیکن یا رسول اللہ میں دیکھتا ہوں کہ جنت والے ایسے نظاروں میں ہیں اور ایسی موج میں ہیں وکأنی انظر الی اہل النار یتعاون اور میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ والے کتے کی طرح زبان نکالے ہیں اور وہ ہانپ رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا انت امرؤ نور اللہ قلبہ بالایمان عرفتہ فلسم او کما قال ارے نوجوان تو وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کر دیا اس کو پکڑے رکھنا تو نے صحیح بات کو پہچانا ہے اس کو پکڑے رکھنا یہ ایمان ہے اس ایمان کا آنا اس کی محنت ہے اس محنت کا نام دعوت ہے اس محنت کا نام اللہ کی طرف بلانا ہے
کہ دعوت کی محنت سے در بدر پھرنے سے اور اللہ کا بول بولنے سے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولنے سے اس چیز اندر میں آئے. اللہ کا بول بولیں گے اللہ کی بڑائی آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بول بولیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں آئے گی، پھر پر اللہ پاک کی غیر مدد کے دروازے کھلیں گے. بھائیو یہ ہمارا اصل کام ہے، ایمان کا اندر میں لینا اور اس ایمان کو آگے لوگوں میں منتقل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کے اعمال کی عظمت کو اندر میں لینا اور اس کو آگے منتقل کرنا. یہ میرا بھی کام ہے، یہ آپ کا بھی کام. ہمیں اس کے لیے بھیجے گئے، ہمیں اس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ ایک ایک لفظ پر نقطے لگا ہے. عربی کا محاورہ وضع النقاط علی الحروف، جو ایک ایک چیز کو کھول کے واضح کر کے بیان کرتی، کسی چیز میں خفا نہیں چھوڑا. اس امت کا مقصد سے بیان کر دیا کہ جو امت کیوں آئی ہے. رستم کے دربار میں کاٹ کے کپڑے کی، چیتڑے کی تلوار چیتڑوں میں جمتی ہوئی، پاؤں میں رستے والی جوتی، جسم سے کاٹ کا کپڑا، تلوار کو رسی سے باندھا ہوا، کمزور مریل گھوڑا، سر پہ صوف کا پگڑا، اس عالم میں عالم اسلام کا سفیر جا رہا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے دربار میں جا رہا ہے. ہم نے معیاری گاڑیوں کو بنا لیا، چیزوں اور مکانوں کو بنایا، یہاں معیار اللہ رسول کی محبت اور عبادت ہے. دربار میں آتے ہیں پوری شان کے ساتھ گھوڑے سمیت. اب گھوڑے کو لگام کو پکڑا اور ایک گربخت کا تکیا، اس کے جو ڈوری تھی اس کو نیزے میں اڑا کے اپنی طرف کھینچا اور لگام کو ڈوری سے باندھ دیا. 2 لاکھ کا مجمع چاروں طرف سے یہ سارا منظر دیکھا جا رہا ہے. اور اس کا بڑا صحیح انسان کا غور سے یہ سارا تماشا دیکھا، پھر نیزا اٹھایا اور زور سے ان کے قالین میں سوراخ کیا اور اس کے سارے ایک قدم آگے بڑھایا. پھر دوسرے قالین میں سوراخ کیا، پھر قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب کھڑے ہو گئے اور قالین میں زور سے سوراخ کر کے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھے. رستم نے مترجم سے کہا اس سے کہو تم نے ہمارے اکرام کو کم ٹھکرایا، ہم نے تمہارا اکرام کیا تھا. انہوں نے کہا مسلمان لذتوں سے دور رہتا ہے، ہمیں اللہ کا فرش کھاتی. یہی چیزیں تمہاری غلامی کا سبب بنی جنہیں آج ہم اپنی عزت کرنے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ان اللہ، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے. بھیجے ہوئے ہیں، گھروں سے نکالے ہوئے ہیں. خیر امت اخریت للناس، بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو گھروں سے. تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا تم سب سے اونچی امت ہو. کیوں؟ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے افضل ہو. کیوں؟ اخریت للناس، تمہیں اللہ نے گھروں سے نکالا ہے، بزنسوں سے نکالا ہے، کاروبار سے نکالا ہے، وظیفے اور شور سے نکالا ہے. کیا کرتے ہو؟ میری طرف بلاتے ہو. ریڈی کہتے ہیں ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہمیں اللہ نے بھیجا. کیا کرو؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. پھر لوگوں کو غلط یقینوں سے نکال کر اور لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ جل جلالہ کے سامنے جھکا دیں. یہ ہمارا کام ہے. من جور الادیان الى عدل الاسلام، سارے مذاہب کے قاتل ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئے. اسلام کے عدل میں وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ومن ضيق الدنيا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر ڈال دیں. یہ ہمارا کام ہے. قیامت تک بات کو واضح کیا یہ امت آئی کس لیے. بھائیو ہمارا کام، ہم اپنا کام سمجھے پہلے. اس تبلیغ کے ذریعے سے بہت بڑے انقلاب کی دعوت چل رہی ہے. حکومتوں کا بدل جانا کوئی انقلاب نہیں ہے. یہاں تو ساری کچرے بھرے ہوئے ہیں. ایک کچرا جائے گا دوسرا کچرا آئے گا، ایک ظالم جائے گا دوسرا ظالم آئے گا. یہ دلوں کا بدل جانا یہ انقلاب ہے کہ دل مخلوق پر جھکے ہوئے ہیں، وہاں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جھک جائیں. دل کا رخ مخلوق کی طرف ہے، وہاں سے پھر کر اللہ کی طرف ہو جائے. دلوں کا بدل جانا مخلوق سے خالق کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف اور چیزوں کے اعمال کی طرف اور غیر کے طریقوں سے ہٹ کر حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کی طرف، یہ اصل انقلاب ہے. جب یہ انقلاب آئے گا تو کائنات میں اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ کرے. اللہ حکومتوں کو توڑ دے گا، باطل کی گردن اڑا دے گا اور باطل کو جھکا دے گا اور ظلمتوں کو صاف کر دے گا اور ایمان کی ہمائن چلے گی اور ہدایت کی روشنی آئے گی. دلوں کا رخ بدل جائے، پھر اللہ پاک کی طرف پھر جائے. یہ انقلاب سونے یا صاحب سے نصیب. اور حکومت اللہ جس کو چاہے دے گا. یہ گری پڑی چیز ہے. فرعون بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام محکوم ہے.
40 برس فرعون کی حکومت میں موسیٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے ہیں اور بنو اسرائیل کے ایمان کو بڑھا رہے ہیں, یقین کو بڑھا رہے ہیں, ایمان کو بڑھا رہے ہیں, یقین کو بڑھا رہے ہیں. ایمان بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا, یقین بڑھتے بڑھتے اللہ پہ آیا, گھروں میں نمازوں کو قائم کیا, اخلاق درست ہوئے, معاملات درست ہوئے, اللہ کے عذاب کا ایک تھوڑا برتا اور فرعون سمیت رشتوں کا صاف ہو گئے. ایک جھاڑو اللہ پاک کا عذاب کا برتا ہوا, ایک اللہ پاک کے عذاب کا توڑا, ساری دنیا کے باتوں کو چھوڑ گئے. دل پلٹا تھا, دلوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. یہ ہمارا اصل کام. کمانا ضرورت ہے, کاروبار ضرورت ہے, نوکریاں یہ ضرورت ہے, حکومتیں یہ ضرورت ہے. حکومت مقصد نہیں ہے, حکومت تو ضرورت ہے جان امن کے لیے, عدل انصاف کے لیے. یہ ضرورت ہے, یہ مقصد نہیں ہے. حکومت کے پیچھے دوڑو, حکومت کے پیچھے دوڑو, کیا ایمان جائے, کیا سب کچھ جائے. ایمان اصل ہے. عمیر ابن سعد کو حضرت عمر نے گورنر بنایا, 3 برس کے بعد چھوڑ کے آ گئے. ان کا مجھے نہیں تیری گورنر چاہیے. ان کا کیا بات ہے, ان کا میں ایک یہودی کو گاڑی نکالی تھی, میں ایسی گورنری کو بہت سلام کرتا ہوں کہ یہ آخرت کو خراب کرے. ان کا تو پھر کیا ہوا, ان کا وہ گاڑی میں نے گورنری کے تکبر میں نکالی تھی, اگر میں گورنر نہ ہوتا تو یہ کیسا ہوتے. ان کا کیا گاڑی دی تھی, میں نے کہا تھا خدا اللہ تجھے رسوا کرے. بتاؤ یہ کوئی گاڑی ہے, اللہ تجھے رسوا کرے, یہ کوئی گاڑی ہے. آج کے دور میں جو گاڑی جہاں سارا کھاتا ہی صاف ہو چکا ہو, یہ سیاست ہے ایمان والوں. آج کی سیاست کو تو اسلام سے جوڑی کوئی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ذات عالی پر بہتان. وہ دنیا سے بھاگتے تھے, یہاں دنیا کی رگوڑ لگی ہوئی. میرے عزیزوں اور بھائیوں, ہماری زمین اور آسمان کے مسائل, دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. ان کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے. آپ والے طریقے سے یہ چیزیں وجود میں آئیں اور دنیا بنی اور آخرت بنی اور زمین آسمان میں خیریں پھیلیں جب ایمان کا نور اندر میں آئے گا. یہ ایمان کا نور دعوت کی محنت سے آتا ہے. یہ دعوت کا کام پہلے نبیوں کے ذمہ تھا, اب ہمارے اور آپ کے ذمہ. اگر یہ دعوت کا کام چل گیا, آپس میں الفتیں پیدا ہو جائیں گی, محبتیں پیدا ہو جائیں گی, جوڑ پیدا ہو جائے گا, دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا, کفر ٹوٹ جائے گا, باطل ٹوٹ جائے گا اور اللہ کے جلالہ ایمان والوں کو سارے عالم میں غلبہ نصیب فرما دے گا. جب ایمان والے اپنی جان مار کو لے کر نقل حرکت شروع کریں. ابھی تو آواز لگ رہی, آواز بھی کمزور سی لگ رہی. اس کمزور آواز سے اللہ نے مخلوق کے رخ کو پھیرا ہے, دلوں کو پلٹے دیے جا رہے ہیں اور اللہ پاک کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. اور ایک مجمع کا مجمع ہے کہ جان مال کو بے قیمت کر کے ملکوں میں پھیریں. ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو. یہ زندگی تو عجیب ہے. ابو ہریرہ بھوک سے بےتاب بیٹھے, حضرت ابوبکر صدیق سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شاید مجھے روٹی نہیں مل جائے کھانے کو, وہاں خود بھوک کی انہیں کیا روٹی کھلاتے. حضرت عمر سے مسئلہ پوچھتے ہیں, وہ بھی چپ کر کے جواب دے کے چلے جاتے ہیں. پیچھے حضور تشریف لاتے ہیں. آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ پوچھا. آپ نے کہا تو آ جا میرے ساتھ, مسئلہ میں سمجھتا ہوں کیا ہے. گھر میں گیا ہے, گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے کھانے کو, انہوں نے کہا جی دودھ ہے, ہدیے میں آیا 1 پیالہ. آپ نے کہا ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا کے لا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا غصہ ہے اور پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ 1 پیالہ دودھ مجھے پلانے کا تو کچھ گزارا ہو جاتا. صحابہ صفہ آئیں گے پھر مجھے کہیں گے پلا بھی تو, جب میں پلاؤں گا تو میرے لیے کیا بچے گا, میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن کیا کروں, اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ بھی کوئی. یہ بات وہ جانتے تھے کہ اللہ رسول کی مانے بغیر چارہ کو نہیں. ہماری مصیبت یہ ہے, ہم کہتے ہیں کیا کریں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے, کاروبار کے, اس کے بغیر چارہ کو نہیں. اللہ رسول کو تو اٹھا دیا ساتھ میں رکھ کر, اللہ رسول کو تو ساتھ میں بٹھا دیا اور ان چیزوں کو اپنے گرد کر لے. ان کے بغیر ہم کہتے ہیں چارہ نہیں. میرے بھائی اور دوستوں, یہ سب ہمارے چھوٹ جائیں تو ہماری ہمیں پرواہ نہیں. اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں. ہم کہتے ہیں کاروبار دنیا کے بغیر چارہ نہیں. یہاں گاڑی اٹک چکی ہے, اس کو تبلیغ میں نکل کے سیکھیں گے کہ اللہ رسول کے بغیر چارہ نہیں, سب کچھ چلا جائے. والذی نفس محمد بیدہ لمیدۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیات فی معصیۃ الخالق. ذات کی قسم, اس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, فرما بردار بن کے مر جاؤ, نافرمان بن کے زندہ مت رہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کہتے ہیں جب میں ان کو بلا کے لایا, ابو ہریرہ کھلاؤ. اب میں نے پیالہ پکڑا, پہلے کو پلایا, اس نے چھپ کے پیا, خوب پیا, پھر دوسرے کو پلایا, پھر تیسرے کو پلایا. 40 آدمی پیالہ پی گئے, دودھ ویسے کا ویسے. یہ برکت آ رہی. بس کے ابو ہریرہ اور حضور آپ نے پیالہ لے لیا اور آپ ہنسے, تو پتہ چل رہا کبھی اندر ابو ہریرہ کے کیا ہو رہا ہے. آج کا ابو ہریرہ
رفیق انم انکا، اب تو اور میں باقی اب کی. ابو ہریرہ کہتے میں نے پیا اور خوب پیا، پھر میں نے واپس کیا. آپ نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا، پھر خوب پیا، پھر میں نے واپس کیا. آپ نے فرمایا اور پیو، پھر میں نے تیسری دفعہ پیا اور خوب پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پی. میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق لا اجد له مثلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنایا، اب تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جا سکتا. پھر آپ نے باقی دودھ پی لیا. یہ برکتوں کے دروازے تھے جو کھلتے چلے گئے، اب یہ بند ہیں. ایک بہت بڑا مالدار آدمی، بڑا لمبا چوڑا وسیع کاروبار، ہمارا دوست تبلیغ میں مرد دیتے ہیں خاصا. یہ تو تبلیغ والوں کا حال ہے، تو باقی کا کیا حال ہو. ایک جگہ مجھے ملے، وہ پیپر مل لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ کہ یہاں پیپر مل لگا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ تو پھر بینک سے پیسہ لیں گے؟ کہ نہیں، پیسہ ہمارا میرا ذاتی. تو میں نے کہا یہ بتاؤ پچھلا جو تمہارا سلسلہ ہے وہ حساب کتاب دینے کے لیے کافی نہیں کہ ایک مل اور لگا رہا ہوں. کتنا حساب کتاب دے کے تمہاری جان چھوڑ جائے، یہی بہت ہے. ایک منٹ اور کیوں لگا رہا ہوں؟ آپ سے کیا چکا ہوں، گزارے نہیں ہوتا. یہ تو دیندار لوگوں کا حال ہے، تو جن کی زندگی میں دین نہیں ان کا کیا حال ہوگا. برکت اڑی ہوئی ہے تو اللہ اس برکتوں کے دروازے کھولے گا. ہاں ایک چین امن سکون کی زندگی آ جائے گا. جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے آزار تھے. میں آپ کے میں بیوی کی بات کیا، میرے پاس کچھ ہے یعنی ایک بکری کا بچہ تھوڑے سے جو ہے، میں نے کہا اس کو پیسو اور بچے کو کاٹو ذبح کرو، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. میں یا رسول اللہ آپ اور آپ کے ساتھ 14 آدمی اور ہیں، 15 آدمی کی میں نے روٹی پکائی، آپ آگے کھا لیں. آپ نے کہا بھائی خندق والو، یہ جابر نے تمہاری دعوت کی، خندق والے 1000. انہوں نے کہا میرے تو پاؤں اکھڑ گیا. میں نے کہا مارا گیا. 15 کو کھلاؤں گا 1000 کو. میں جب پیچھے سے بھاگا تو حضور نے فرمایا ارے میاں سنو سنو سنو، ہانڈی کو مت اتارنا جب تک میں نہ. اب سب کو لیا، گھر میں آئے، آپ ہانڈی کر رہی تھی، آپ نے اس میں لوگ ڈالا، اسے اتار کے رکھ لیا اور آٹے پر آپ نے کپڑا ڈال دیا. اب پکاؤ. 2 اور سے کہا پکاؤ. انہوں نے پکانا شروع کیا. آپ سالن تقسیم کر رہے ہیں، روٹی تقسیم کر رہے ہیں، سالن تقسیم کر رہے ہیں، روٹی تقسیم کر رہے ہیں. ایک بچی کا بچہ اس میں 2 سے 3 سیر گوشت نکلے گا تو جب یہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے کو تو ایک صاف 3.25 سیر صاف 3.25 سیر جو 10-15 20 آدمی کھا لیتے. 1000 آدمی نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. روٹیاں بھی پڑی تھی، سالن بھی پڑا تھا اور ہڈیاں دسترخوان میں پڑی تھی. آپ نے بولا ہڈیاں جمع کرو بھائی. انہوں نے ہڈیوں کو جمع کیا، جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، ہڈیاں بکری کا بچے بن کے کھڑا ہو گیا. میں کہا لے جا بھائی، تو بکری بھی گھر میں، آٹا بھی گھر میں، سالن بھی گھر میں اور 1000 آدمی روٹی کھا گیا. بتاؤ ایسی برکتیں کبھی ہو سکتی؟ اور اللہ فرماتے ہیں انی اذا قطعت رفیق واذا رفیق بارکت وليس لبرکتی نہایا. جب تم میری اطاعت کرتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتوں کے دروازے کھولتا ہوں اور پھر میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں. بھائیو یہ زندگی ہم بھلا چکے ہیں، یہ زندگی ہم سے نکل چکی ہے، ہم سے چھوٹ چکی ہے، بہت دور جا چکے ہیں. اس کی طرف واپس آ جائیں. یہ محنت سے ہوگا، یہ طریقہ محنت سے بدلا جاتا ہے، قرض محنت سے تبدیل ہوتے ہیں. افکار، نظریات، خیالات اور یہ باتوں سے ہی تبدیل ہوتے ہیں. ایک محنت اور ایک ماحول اور قربانی کے ساتھ تبدیل کیے جاتے ہیں. تو بھائیو وہ کون سی محنت تھی جو دلوں کو بدلتی تھی، طریقے بدلتی تھی، خیالات اور افکار بدلتی تھی؟ وہ محنت وہ تھی جسے لے کر سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے. ساری دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت لے کر آئے، کامیابی کا پیغام لے کر آئے، امن کا پیغام لے کر آئے اور محبت کا پیغام لے کر آئے اور جنت کا راستہ بتانے آئے اور دوزخ سے بچانے کے لیے آئے. اور وہ کام اللہ تعالیٰ کا نبی اس امت کے سپرد کر کے گیا کہ میرے بعد میری امت میرے کام کو کرے گی، میرے کلمے کو پھیلائے گی، میرے دین کو لے کر چلے گی. اس پر اللہ راضی ہوگا. ان پر صفات کے دروازے کھلیں گے، برکتوں کے دروازے کھلیں گے، کامیابی اور حکومتوں کے دروازے کھلیں گے اور موت کے بعد جنت کے دروازے کھلیں گے. بھائیو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے پوری امت کے اندر یہ بات عرض کی جا رہی اور یہ بات خیال کی جا رہی کہ بھائی ہم اپنی زندگی کا مقصد بدلیں. کاروباری، ڈاکٹر، دکاندار، تاجر، حاکم، زمیندار بعد میں، پہلے اللہ رسول کے غلام ہیں، پہلے ہم حبیب کے غلام ہیں. اس کی غلامی کا پہلا کلمہ پڑھیں، اس کی غلامی کا حق ادا کریں کہ وہ جو کام کرتا چلا گیا اس کام کو اپنا کام بنائیں. آپ کو کرنے کی محنت ملی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. اے کملی والے کھڑے ہو جائیے. کملی والے کو کام بتلایا جا رہا ہے. آپ کیا کام کرتے رہے ساری زندگی؟ آپ نے کیا کام کیا ساری زندگی؟ وہ بتلایا جا رہا ہے. کملی والے دین کا کام بتلایا جا رہا ہے. کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. کیا کیجیے؟ میرے سے ڈرائیے اور میری بڑائی بیان کیجیے، میری بڑائی بیان کیجیے.
میری بزرگی بیان کیجیے، لوگوں کو بتلائیے کہ اللہ بہت بڑا ہے، رب کا فخر اور اپنے وسیعت کا فخر ورد کا فخر، اور ان بتوں کے یقین سے لوگوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو پاک کریں اور بتوں کا یقین نکالیں اور دلوں کو صاف اور پاک فرمائیں۔ یہ آپ کے دن کا کام تھا۔ آپ نہ ہل چلاتے تھے نہ دکان چلاتے تھے، سارا دن آپ یہ کام کرتے تھے، لوگوں میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے۔ اس کام کو، تبلیغ کے کام کو یہ کہنا کہ ہم فارغ ہوں گے تو کر لیں گے، فارغ نہیں ہے ملے گی فرصت تو کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا مذاق اڑانا ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا مذاق اڑانا ہے کہ سارے نبی فارغ تھے، انہیں کوئی کام نہیں کرنے کے جو یہی کرتے ہو۔ نہیں، آپ صرف قرآن کہہ رہے ہیں تم فاندر، کمی والے تیرا کام کیا ہے؟ تم فاندر، کھڑے ہو جاؤ، میرے سے ڈراؤ، میری بڑائی بیان کرو، یہ تو آپ کے دن کا کام ہے۔ دن میں آپ کو تیرنا ہے انسانیت کے سمندر میں، اور رات کا کیا کام ہے؟ یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا۔ اے کملی والے، اب رات کو بھی کھڑے ہو جاؤ، کملی والے دن میں لوگوں میں پھرو، میری بڑائی بیان کرو، میرا تعارف کرواؤ، میرا ڈھنڈورا پیٹو۔ جیسے یہ الیکشن والے اپنے کینڈیڈیٹ کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہمارا ووٹر ایسا، ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا، ہمارا کینڈیڈیٹ ایسا، تمہاری سڑکیں پکی بنائے گا، تمہاری بجلیاں دے گا، اور تمہیں سکول دے گا، اور تمہیں ڈسپینسریاں دے گا، وہ ایسا کیوں کہیں، اور اس پر یہ ان کو روٹی کھلاتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں۔ بھائیو، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ارے بھائیو، اللہ پاک اس کینڈیڈیٹ سے بھی کیا گزرا ہے کہ تم اللہ کا ڈھنڈورا پیٹو گے تو اللہ تمہیں نہیں پالے گا۔ اللہ کا ڈھنڈورا پیٹو بھائی، دن میں تم کا فقط کھڑے ہو جا، رب کی بڑائی کو بیان کر، یہ دن کا کام ہے۔ پھر مخلوق کے اندر اللہ بہت بڑا، اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، سارے کام کرنے والا اللہ ہے، ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے۔ اور رات کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں لیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ، اے ہمارے حبیب، اے کملی والے، رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر میرے پیاز و نیاز کی باتیں کیجیے۔ آپ نے کہا بھائی یہ پیاز مجھے مت کھلاؤ، میں وہ اللہ کا بندہ ہوں جو اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں، میں پیاز نہیں کھاؤں گا، اس میں بو آتی ہے۔ ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اے ہمارے حبیب، رات کو کھڑے ہو جائیے جب لوگ سو رہے ہیں، اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے سے بات کیجیے، یہ رات کا کام ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کام بتا رہا ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے، پتا آپ سنا ہم نے کیا کام سمجھا ہے، روٹی کمانا کام بنایا ہے، زمینیں آباد کرنا کام بنایا تھا، یہ تو ضرورت ہے، فصل اگانا ضرورت ہے، کام نہیں ہے، نوکریاں کرنا ضرورت ہے، اسمبلیاں صدارتیں وزارتیں ضرورت ہیں، یہ کام نہیں ہے، کام تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ رات کو میرے سامنے کھڑے ہو جائیے، میرے سے بات کیجیے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ رات کا قرآن پڑھنا ایسا ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کر کے کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو اس کا قرآن سنتے ہیں، اور ایک فرشتہ اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھتا ہے، کہتا ہے اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، فرشتہ ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے اور پڑھ، تیرا رب سن رہا ہے، اور پڑھو۔ یہاں رات ساری خرابوں میں گزرتی، کیونکہ کیا انہوں نے کہا جی صبح کام پہ جانا ہے، کمانا کام، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کام۔ مولوی تو ویلے لوگوں نے رات کو پڑھے نفل پڑھیں گے، ہمیں تو بہت سارے کام۔ اور حبیب کو کیا کام بتایا جا رہا ہے؟ رات کو کھڑا ہو جا، کملی والے میرے سامنے سر جھکا دے، میرے سے باتیں کر، میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں۔ جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، روشن رہے گی قبر۔ یہاں فرض نمازیں غائب ہیں تو تہجد کہاں سے آئے گی؟ یہاں فرض ہی غائب ہو چکے ہیں۔ یہ رات کا کام ہے، کھڑے ہو جائیے میرے سے بات کی۔ دن کا کام ہے ہم اندر میری بڑائی بیان کی۔ بھائیو یہ ہمارے اصل کام ہے، اللہ کے سامنے جھکنا، راتوں کو اس سے مانگنا، اور دن میں اللہ کی بڑائی کا بول بولنا۔ اللہ 5 دفعہ اعلان کرواتے ہیں میں بڑا ہوں، بہت بڑا ہوں۔
زمین آسمان چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, سورج چاند ستارے چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, کائنات کے سارے کاروبار چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں, سب چھوڑ دے میری طرف دوڑ لگا, میرے سامنے آ کے میرے سے بات کر. ارے میرے بندے, جب تو زمین پہ سر رکھتا ہے تو مجھے میری عزت کی قسم تو زمین پہ سر نہیں رکھتا, تو میرے قدموں پہ سر رکھتا ہے. اللہ کے قدموں پہ سر ہوتا ہے. جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قدموں میں اس کا سر جاتا ہے. کیسی عزت کی بات. تو میرے عزیزوں بھائیوں اور دوستوں, ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بندہ بنانا, اللہ کی غلامی میں لانا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا اور آپ کے قدموں میں چھپانا, یہ میرا بھی کام ہے, یہ آپ کا بھی کام ہے, زمینداروں کا, تاجروں کا, دکانداروں کا, سیاستدانوں کا, حکومت داروں کا, ساری دنیا کے مسلمانوں کا, کلمہ کو مسلمان کا یہ کام ہے. راتوں کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنا, رونا دھونا, دن میں اللہ کی مخلوق میں پھر کر اللہ کے کلمے کی دعوت دینا اور مخلوق سے نہ اجر لینا, نہ مخلوق سے واسطہ رکھنا, نہ ان سے کچھ معاوضہ لینا, نہ ان سے کچھ چاہت رکھنا. ان اجری الا علی اللہ, میں تو اللہ سے دوں گا جو کچھ لوں گا, تمہارے سے نہیں لوں گا, تم سے نہیں لوں گا. جو کچھ کرتا ہوں اپنے مولا کے لیے کرتا ہوں, اللہ سے لوں گا, تم سے نہیں لوں گا. سعید ابن عامر سے غالباً تابعین میں سے وہ کسرا کا خزانوں میں سے ایک صندوق چھپا دلا ہے. نعیم ابن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سے خزانہ اکٹھا کرنے کے, جب صندوق کو کھول کے دیکھا گیا تو جو اس میں جواہرات تھے وہ اتنے قیمتی تھے کہ جتنا خزانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس سب سے زیادہ قیمتی وہ صندوق تھی. تو ان کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, کہنے لگے اس میں سے تم نے کچھ لیا ہے؟ کہنے لگے اگر اپنے رب کا خوف نہ ہوتا تو اس صندوق کو تمہارے پاس لاتا کیسے؟ کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے تم کیا چاہتے ہو کہ میری مشہوری کرو کہ فلاں آدمی بڑا جانبدار ہے, جس رب کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام کو تیرے سے اچھی طرح جانتا ہے اور تیرا چھپا کے بھاگ گیا. انہوں نے ایک آدمی پیچھے دوڑایا تو پتہ کرو یہ کون ہے. وہ پیچھے 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 ان کے خیمے تک گیا تو پتہ چلا کہ یہ سعید ابن عامر تھے, یہ سعید ابن ہلال تھے, یمن کے تابعین میں سے تھے, صحابی بھی نہیں تابعین. جو کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے, اس پر یہ محنت ہو, راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا, دل میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف پکارنا اور بلانا, بار بار پکارنا. بھائیو اس پر اللہ راضی ہوگا. سب سے پہلے آپ کے اور میرے دل کو ایمان کے نور سے روشن فرمائیں اور پھر یہ نور ایمان ساری دنیا میں پھیلے گا اور ایک دن آئے گا جب سارے عالم کو اللہ ایمان کا نور نصیب فرمائے گا. یہ اللہ کا دستور ہے, جب بھی کرنے کی دعوت چلی ہے اللہ نے کفر اور باطل کو توڑا ہے. یہ حکومتوں سے روکنے والی چیز نہیں ہے, اور خاص طور پر وہ حکومت جو جمہوریت سے وجود میں آئے, جو باطل کے ذریعے سے بھی کبھی حق آ سکتا ہے, باطل کے ذریعے سے باطل آئے گا, شر میں سے شر نکلے گی, خیر میں سے خیر نکلے گی. یہ تو سارے باطل اوہام اور طریقے ہیں جہاں ایک عورت کی اور ایک اللہ کے متقی انسان کی رائے برابر ہو جائے اسے اسلام تھوڑی کہا جاتا ہے, اور یہاں سے اسلام تھوڑا جنم لے گا. یہ تو ضرورت ہی ضرورت ہے اور گمراہی ہے. وہ تو اللہ لائے گا ایک نظام, اپنی قدرت سے لائے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں اور ہم اپنے اندر سے معاشی کو نکالیں گے, نافرمانیوں کو نکالیں گے, تو اس سے اللہ راضی ہو کر ایک نظام لائے گا جو اس کے اپنے بندوں کے ہاتھ میں ہو اور اس کے مخصوص بندوں کو دے گا. جب اللہ خود پلٹتے ہیں حکم تو دل کر ایام الناس, کوئی اپنی طاقت سے اوپر نہیں آ سکتا. اللہ لاتے جسے لاتے اور جسے چاہتے اور انسانوں کی بدعمالیوں پر لاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں عراقیوں سے تنگ آ گیا, انہوں نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی, آپ لگے ان کی بدعا کرو. میں نے کہا یا اللہ ان پر کسی ظالم کو مسلط فرما اور مجھے اپنے پاس بلا. یوں کہ آتا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو عراقیوں پر مسلط ہوا اور کوفیوں پر مسلط ہوا اور دوسرے والوں پر مسلط ہوا, حجاج ابن ظالم کی بدعا کا نتیجہ ہے. ایک دفعہ اٹھا تو سرانے پرچہ پڑا ہوا, تو بڑا ظالم ہے, مکار ہے, قاتل ہے, صفاق ہے, یہ ہے سارا پرچہ پڑا. تو اس پرچے کے دوسری طرف قلم دبا دیا, پرچے کی دوسری طرف انہوں نے لکھا جیسے تمہارے امن ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. انہوں نے پرچے کو وہیں رکھ دیا, انہوں نے لا کے رکھا اٹھا کے دیکھ لے, انہوں نے جیسے تمہارے امن ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے. مامون رشید سے ایک نے کہا تو خلیفہ بنا بیٹھا ہے, عمر کو دیکھ کے ایسا خلیفہ سنیے کیا رنگ جمایا ہوا ہے اور سربست کے پردے اور محلات. اور مامون بڑا سمجھدار تھا, میں نے کہا جب عمر خلیفہ تھا تو عوام ابو ہریرہ تھے, تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا. اب میں تو عمر بن جاؤں اور تم ایسے ہی ظالم رہو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے محل سے باہر نکال دو. میں نے کہا تمہیں اسی طرح میں سیدھا کروں, پہلے تم تو بدلو پھر میں نہیں بدل جاؤں. تو ہم اپنی ذات سے محنت شروع کریں, یہ جان چھڑانے کا راستہ ہے. انہوں نے کہا جی حکومت ہی ٹھیک نہیں, ہم کیا کریں؟ ارے میرے دوست تو ہاتھ پاؤں تو مار. جب آدمی ڈوبتا ہے
تو کیا کہتے میں تیرنا نہیں جانتا، میں ہاتھ پاؤں کیسے ماروں؟ تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جو ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کسی نہ کسی کنارے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم شروع تو کریں، ایمان کی آواز لگائیں اور اللہ کے ہاتھ پر فیصلہ رکھیں۔ ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک باطل کو توڑے گا، باطل ہمیشہ نہیں رہتا، اللہ اسے توڑے گا، لیکن قربانی اس کے لیے شرط ہے۔ تو بھائی اس کے لیے کہا جا رہا ہے جان کو لے کر، مال کو لے کر، وقت کو لے کر نکلے ہم اللہ کے راستے میں اور اس کی آواز لگائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے آئے، اس کو کرتے کرتے مر گئے تو مولانا ایسا فرماتے تھے حوض کوثر ہوگا، محشر کا دن ہوگا اور اللہ کا رسول ہوگا اور پکار پکار کے کہے گا میرے وہ امتی کہاں ہیں جنہوں نے گئے گزرے دور میں میرے دین کو گلے سے لگایا تھا اور میں تمہیں ہاتھ سے پانی پلاؤں، انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے آگے پانی پلائے اور انہیں موتیوں کے ممبروں پر بٹھائے گا، کہے گا تم تو یہاں بیٹھو، تمہارا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ تو بھائی بڑا سستا سودا ہے۔ تو بھائی بتاؤ اس کے لیے 1.5 سال کے لیے جن کے ساتھ میں لگ چکے ہیں، 1 سال کے لیے جن کے ساتھ میں لگ چکے ہیں، ساری دنیا میں اس پیغام کو عام کرنے کے بہت دیا۔ ماشاء اللہ، واہ 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 بھائی، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے، ایسا ہی جذبہ ہونا چاہیے۔ ہے تو بوڑھے پر دل جوان ہے، ہاں ایسا ہی جذبہ ہو گیا۔ اور بولو بھائی، بولو بھائی، 1 سال 1.5 سال نقد اور تشکیل سارے بھائی بیٹھے رہے بولیں گے۔ اجتماع سے پہلے یہ جو چند دن ہیں ان میں ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جماعتیں بنا کر بیٹھیں اور گھر گھر جا کر لوگوں کو تیار کریں۔ بیانوں سے لوگ نہیں تیار ہو کرتے، کسی کو گھر سے اکھاڑنا نکالنا یہ صرف تقریر میں تھوڑے ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کے پیچھے محنت کر کے اس کو بار بار سمجھاتے 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 اس کے دل میں جا کے بات بیٹھتی ہے کہ ہاں بس میرا نکلنا بہت ضروری ہے اور مجھے نکلنا چاہیے۔ تو پھر وہ آگے بیان میں نام دیتے ہیں تو پہلے مجمے کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی مسجدوں میں جو 2-4 نگر میں 40 نگر میں کچھ وقت دیتے رہتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت قسطوں کی ترتیب جانتے ہیں، آپ اپنے اپنی محلوں میں اپنے گاؤں میں جو مسجد ہے اس میں روزانہ بیٹھیں اور مشورہ کر کے لوگوں سے ملیں کہ کون تیار ہو سکتا ہے، کس کو اللہ کے راستے نکالنا ہے، ہم نے اپنی مسجد سے جماعت نکالنی، اس کے لیے آپ کو وچار کریں گے تو انشاءاللہ اس کو جماعتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ 40 دن کے لیے بھی لوگ نکلیں گے، 4 مہینے کے لیے بھی نکلیں گے، 7 سال 1.5 سال کے لیے بھی نکلیں گے، لیکن اس کے لیے کچھ لوگ ہم یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں ہم محنت کر لیں اور اپنی مساجد کو مرکز بنائیں۔ اپنی دکانوں سے ہٹ کر اپنی مسجد میں آئیں، دفتر سے ہٹ کر مسجد میں آئیں، مسجد سے اپنے دفتر کو دکان کو جائیں۔ اس سے انشاءاللہ جب ہم سارے مشورہ کر کے بیٹھیں گے، سوچ وچار کے لیے سر جوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے ہر محلے سے جماعت نکل سکتی ہے۔ اتنے میں بھرے ہوئے محلے ہیں جماعت نہیں نکل سکتی، بڑی آسانی سے نکل سکتی ہے۔ ایک دفعہ پشاور میں ہم گئے، ایک محلے میں انہوں نے تشکیل کی، ہم نے وہاں کے مقامی آدمی کو جمع کیا، ہم نے آپ حضرات نیت فرمائیں کہ ہم نے یہاں سے جماعت نکالنی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت تو یہاں سے چلی گئی ہے، اب کہاں سے نکلے گی؟ انہوں نے درد کیا کہ اس محلے میں 300-400 گھر ہیں، ہر گھر میں 4-5 آدمی ہیں، جو 20,000 کی آبادی ہے، اس میں سے 10-15 نکل گئے ہیں تو 10-15 اور بھی جا سکتے ہیں، آپ نیت تو کریں۔ وہ کہیں گے نیت کیسے کریں؟ وہ سارے چلے گئے جو یہاں کام کرنے والے تھے، پھر ان سے نیت کروائی، محنت کو شامل کر کے نیت کروا کے ان کو ساتھ جوڑ کر پھر ہم نے کشتیں کی، لوگوں کو تیار کیا، 20 آدمی تیار ہو